اسے آج بہت اہم میٹنگ میں بلایا گیا تھا، اس لیے وہ اس کے بارے میں ہی سوچتا میجر رضا کے آفس میں داخل ہوا تھا، جو کیپٹن علی اور کیپٹن احمد کے ساتھ کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ اس پر نظر ڈال کر انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھا، پھر اس کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ شرمندہ ہوتا سر ہی جھکا گیا۔ میرے ساتھ کام کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو وقت کا پابند ہونا پڑے گا۔ کین یو انڈرسٹینڈ کیپٹن؟ مرتکبی یزدانی، ان کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ آئی ایم سوری سر، یس سر، وہ بے بس لہجے میں بولا تو کیپٹن علی اور کیپٹن احمد نے بامشکل اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ اوکے سٹ ڈاؤن۔ مرتکبی ان دونوں کو گھٹا نشست سنبھال گیا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مشن ہمارے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ اس میں باہر کی قوتوں کے ساتھ ہمارے اپنے لوگ ملے ہیں جو اپنے لالچ کے لیے اپنے ہی لوگوں کے دشمن بن چکے ہیں۔ ہمیں باہر والوں کو پکڑنے کے لیے پہلے اپنے اندر موجود لوگوں کو پکڑنا ہوگا، اور ان کو پکڑ ہم تبھی سکتے ہیں جب ہم ان پر پوری نظر رکھیں گے اور ہم اس بات کا اندازہ ہو کہ ان کے ساتھ ساتھ کون کون اور کہاں کہاں ملوث ہے۔ میجر رضا نے ان کو بتاتے ہوئے دیوار نصب ایل ڈی پر کچھ انسانی جگہوں کی تصویریں دکھائیں اور ساتھ ان کو سارا پلان بتانے لگا۔ تقریباً 2 گھنٹے کی لگاتار میٹنگ کے بعد جب میجر رضا نے سب کو ایک ایک ڈیٹیل اور ان کا مشن بتا کر ان کی طرف سوالیہ انداز سے دیکھا، کسی کو کچھ پوچھنا ہو؟ نو سر، تینوں ایک آواز میں بولے۔ 2 ماہ کا وقت ہے، ہمارا ایک انٹیلیجنس آلریڈی اس پر 1 سال سے کام کر رہا ہے، اور یہ ساری انفارمیشن اس کے تھرو ہی ہم تک پہنچی۔ سب سے اہم یہ کہ آپ کبھی بھی اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کریں گے۔ کچھ بھی ہو، آپ لوگ پکڑے بھی جاؤ، خود پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ اعتبار اپنے سگے بھائی پر نہیں کرنا۔ میجر رضا نے کہتے ہیں مرتکبی یزدانی کو کچھ جتایا تھا جو گڑبڑا گیا تھا۔ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اس کے کہنے پر تینوں اٹھے اور اسے سلوٹ کرتے کمرے سے نکل گیا۔ یار، ایک تو مشن اتنا کنفیوز ہے، اوپر سے میجر رضا اس مشن کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ اوف! مرتکبی، جس کی میجر رضا کے سنجیدہ مزاج اور غصے سے جان جاتی تھی، باہر آتا علی سے کہنے لگا، یہ تو ہے، پر اب زیادہ چوکس رہنا پڑے گا، ورنہ ایک غلطی پر بھی میجر رضا ہمیں اس دنیا سے اٹھا سکتے ہیں۔ علی کا منہ لٹکا کر کہنے پر مرتکبی گہرا سانس بھر کر اپنے کارڈ کی طرف دیکھا جہاں اس کا نام پتہ سب غلط درج تھا۔ حرب چوہان اپنے معمول کے واک پر تھا۔ وہ اپنے ٹریک پر چلتا، ہیڈ فون کانوں سے لگائے، بلیک ٹریک سوٹ میں وہ دوڑتا ہوا اب واپسی کے راستے کی طرف تھا۔ تبھی اس کی نگاہ کی گرفت میں ان کے قطرات تھے جن کے تاکوں میں اس نے دیکھا تو نگاہ سیدھی بینچ پر بیٹھی ایک لڑکی کی طرف گئی، جس کی اس کی طرف تو پوچھ تھی، مگر اس کے پاؤں سے نکلتا ہونا بے سہاتا اس کے قدم اس کی جانب بڑھائے تھے۔ اس نے ہیڈ فون گلے میں ڈال کر اس کے قریب آیا جو درد سے بلبلا رہی تھی۔ کیا میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں؟ اکرم نے اس لڑکی سے پوچھا۔ اس نے اپنا جھکا سر اٹھایا تھا۔ اکرم اس کا حسن دیکھ کر تھما تھا، جس کی بلو آنکھیں پانی سے بھری ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کہتے ہوئے اس کی نگاہ اس کے پاؤں پر اٹھی تھی، جہاں ایک باریک کانچ کا ٹکڑا اس کے دائیں پاؤں میں گھسا ہوا تھا جہاں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا۔ وہ آپ کا تو پاؤں بہت زخمی ہے، ہلائیے، لائیے مجھے دکھائیے، اکرم نے کہتے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اور اس کے پاؤں کو ہاتھ لگانا چاہا، مگر اس نے پاؤں کھینچ لیا تھا۔ اکرم نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا جو سر نفی میں ہلاتی روڑی تھی۔ اکرم نے گہرا سانس بھرا، اس کا پاؤں پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور غور سے اس کا کانچ کو دیکھنے لگا۔ میں اب اسے نکالوں گا، درد بہت ہوگا، پر برداشت کر لیجیے گا، اوکے؟ اکرم کے باپا وہ سارا اس بات میں ہلاتی آنکھیں زور سے میچ گئی۔ اکرم نے جب اسے اس ٹکڑے کو نکالا، وہ درد سے کرا اٹھی تھی۔ اکرم نے اپنا رومال نکال کر اس پر مضبوطی سے باندھ دیا۔ درد تو ہوگی، پر پہلے سے جلن کم ہوگی، گھر جا کر کوئی مرہم پٹی کر لیجیے گا اور پین کلر بھی کھا لیجیے گا، اکرم کہتے ہوئے اٹھا تھا۔ آپ کا شکریہ، گلابی ہونٹ ہلے تھے۔ ویلکم، اگر آپ برا نہ مانے تو کچھ کہوں؟ اکرم کی بات وہ سر اس بات میں ہلاتی اسے دیکھنے لگی۔
اگر آپ اس ربڑ کی چپل میں واک کریں گے تو پھر روز ہی آپ کو اس طرح کی درد سے گزرنا پڑے گا۔ کیونکہ پار کے یہاں کانچ کے ٹکڑے اور کانٹے تو ہوں گے۔ وہ اس کی چپل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ میں واک کرنے نہیں آئی، میں تو بس صبح کی تازہ ہوا کھانے آئی تھی۔ پتہ نہیں کیسے یہ لگ گیا، کوئی نہیں، آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ وہ کہتا ہوا پلٹ گیا۔ وہ اس کی پوچھ کو دیکھتے آہستہ سے اٹھی اور لنگڑا کر چلنے لگی، مگر چلنا مشکل تھا۔ وہ بے بسی سے نم آنکھیں لیے وہی ٹک گئی۔ ہر طرف سے تکلیف میری ذات کو کیوں ملتی ہے؟ وہ دل گرفتگی سے بولتی آنسو صاف کرنے لگی۔ اکبر چوہان جو تب سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، گہرا سانس بھرتا اس کے نزدیک آیا۔ کیا سہارے کی ضرورت ہے؟ اکرم کے باپ کو چونگی پھر سار نفی میں ہلا گئی۔ وہ کیسے بتاتی کہ سچ میں ہی اسے سہارے کی ضرورت تھی؟ اٹھیے اور ہاتھ دیجیے۔ اکرم نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ وہ جھجکتی ہوئی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوئی اور پھر اس کے سہارے ایک پاؤں پر چلتی اپنی گاڑی تک آئی تھی جہاں ڈرائیور کھڑا تھا۔ بس یہاں تک ہی، بہت شکریہ آپ کا، وہ کہتی ہوئی گاڑی میں ٹک گئی جس کا دروازہ ڈرائیور نے کھول دیا تھا۔ اکرم اس کی جاتی گاڑی کو دیکھتا واپسی کا اختیار کر گیا۔ جو سمجھایا ہے تمہیں سمجھ آ گیا ہے نا؟ قورت دوسری طرف سے کنفرم کیا گیا تھا۔ جی سمجھ آ گیا، آپ فکر نہ کرے، اس دفعہ آپ کو اس ٹارگٹ کو اچیو کر کے دکھاؤں گی، وہ مضبوط لہجے میں بولتی۔ دوسری طرف والے کو خوش کر گی۔ اوکے، تمہیں ہم ساری لوکیشن سینڈ کر دیتے ہیں، اچھے سے کرنا سب، بائے۔ دوسری طرف سے کال کٹ کر دی گئی تھی۔ وہ موبائل پینٹ کی جیب میں رکھتی، آنکھوں پر سن گلاسز لگاتی اپنی پہلے ٹارگٹ کی تلاش میں چل نکلی تھی، اس چیز سے بالکل بے خبر۔ دو نظریں آلریڈی اس کو دیکھتی اپنا ٹارگٹ اوکے کر گئی تھی۔ وہ زخمی پاؤں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی اپنی ماں کے پاس بیٹھے انور صدیقی کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا، جس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سے دیکھا حباست بڑی مسکراہٹ چمکی تھی۔ عدن، کیا ہوا تمہارے پاؤں کو؟ نارینا کے چہرے پر تو نہیں، لہجے میں ضرور پریشانی چمکی تھی۔ او مائی سویٹ ڈارلنگ، کیا ہوا؟ آؤ میں اپنی جان کو مرہم لگاؤ۔ انور صدیقی اپنے سیاہ مائل ہونٹوں کے ساتھ مشروب کا گلاس لگاتے ہوئے بولا، جس نے کاٹ تار نظر سے اسے دیکھا تھا، جس پر نارینا کچھ بوکھلا کر بولی، عدن تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں فضا کو بھیجتی ہوں تمہارے روم میں۔ وہ انور صدیقی کو آنکھوں سے اشارہ کرتی دور عدن کی طرف متوجہ ہوئی، دونوں پر قہر بڑی نظر ڈالتی لڑکھڑا کر چلتی اپنے روم میں آئی تھی۔ اسے انور صدیقی پہلے ہی ظاہر لگتا تھا، مگر جب سے اس کے کان میں یہ بات پڑی تھی کہ وہ اس سے شادی کا خواہش مند ہے، تب سے تو اس کا دل اسے قتل کر دینے کو چاہتا تھا۔ مگر چپ تھی، بلکہ یوں کہنا مناسب رہے گا کہ وہ بے بس تھی اپنے باپ، اپنی ستیلی ماں کی وجہ سے۔ باپ کا تو وہ بزنس پارٹنر تھا اور ماں کا کہنے کو تو وہ دوست تھا، مگر وہ اچھے سے جانتی تھی کہ عاشق سے کم نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج صبح اس نے نمودار ہونا ہے، اس لیے وہ اس کا سامنا نہ کرنے کی وجہ سے قریبی پارک میں چلی گئی تھی۔ چھوٹی بی بی فضا کی آواز پر وہ چونکی تھی، پھر گہری سانس لیتی اسے فرسٹ ایڈ باکس لانے کا کہتی وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ سرکار آئے ہیں آج ہمارے غریب خانے پر۔ ریشما بائی اسے اپنے کوٹھے پر دیکھا خوشی سے پھولے نہ سنبھالی تھی، سگریٹ کے کش لیتا اس کی خوشی کو نظر انداز کرتا مطلب کی بات پڑ رہا تھا۔ مال کہاں ہے؟ اندر ہے سرکار، آپ چل کر دیکھیں تو۔ ریشما اسے لیے ایک حال نما کمرے میں آئی تھی جہاں 15-16 سال کی عمر کی 10 لڑکیاں یوں سہمی ہوئی کھڑی تھی جیسے انہوں نے زکی کی شکل میں اپنی موت دیکھ لی، اور سچ بھی یہی تھا۔ زکی ان معصوموں کے لیے موت کا فرشتہ ہی تو بن کر آیا تھا۔ تمہارے کام سے میں بڑا خوش ہوں ریشما، پیس جیسا کہوں ڈھونڈ کر نکالتی ہو۔ زکی ان کو سر سے پاؤں تک دیکھتا ریشما کی طرف پلٹا جو اس کی بات سے یوں فخر سے سر تان کر کھڑی ہو گئی تھی جیسے اس نے پتہ نہیں اس نے کارکردگی کے گولڈ میڈل سے نواز دیا ہو۔ سرکار بس آپ کی نظر کرم چاہیے۔ وہ اس کے اچھے موڈ کو دیکھتے اپنے مطلب کی بات پڑی کس کام میں اپنے بندوق کو ان لڑکیوں کو لے کر جانے کا اشارہ کرتا وہ اس کی طرف پلٹا۔ نیا ایس پی آیا ہے، کچھ تنگ کر ہے، اوپر سے کمینہ ایماندار بہت ہے۔ ارے یہ پولیس میں کب سے ایماندار لوگ بھرتی ہونا شروع ہو گئے؟ فکر نہ کرو مائی
فکر نہ کرو مائی کرتے ہیں اس ایماندار کا کچھ ذکی نے کہتے ہوئے اپنی جیب سے کچھ نیلے نوٹوں کی 10 کاپیاں نکال کر اس کے ہاتھ میں دی۔ اس کی جیسے آنکھیں ابل کر باہر آنے کو تھی۔ بڑی مہربانی سرکار، آپ کا دیا ریشما کے باغ جگا دیتا ہے اور تم لوگوں کے باغ سلانے کا کام کرتی ہوں مائی۔ اس کا اشارہ ایک کمرے سے نکلتے سیٹھ عابد کی طرف تھا جو اپنی قمیض کے بٹن بند کر رہا تھا۔ وہ اس کی بات ماننے سے انکاری ہوا تھا، اس بات سے بے خبر تھا کہ ذکی کس بلا کا نام ہے۔ یہ لے سرکار، اس کے پیچھے کمرے سے نکلتے رانی اس کے قریب آتے اس کی طرف ایک چپ پکڑاتے بولی۔ ذکی نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے وہ چپ لی۔ ویل ڈن۔ اس نے سراہتے اس کے وجود پر ایک نگاہ ڈالی تھی جس کے تن پر لباس نہ ہونے کے برابر تھا۔ سرکار، آپ کا ویل ڈن نہیں چاہیے، آپ کو کچھ ٹائم چاہیے۔ اس کے سینے پر ہاتھ قریب بڑی دل برانہ نظروں سے دیکھتی بولی تھی، ابھی تو تم سیٹھ عابد کو بکتا کر تھکی ہوئی ہو، پھر کبھی صحیح رانی، آخر اس کام کا تمہیں انعام بھی تو دینا ہے نا۔ اس سگریٹ کا دھواں اس کے منہ پر چھوٹا باہر آیا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہ چپ اس نے اپنے موبائل میں ڈالی اور اسکرین پر انگوٹھے کی مدد سے فنگر پرنٹس کو سیٹ کرتا اسکرین پر چلتی سیٹھ عابد اور رانی کی رات کی کہانی دیکھنے لگا۔ جب وہ لوگ ہاتھ سے گزرنے لگے تو وہ اسکرین آف کرتا موبائل جیب میں رکھ گیا۔ سیٹھ عابد بیچارہ، ایک کمینی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے چپک کر رہ گئی تھی۔ وہ شروع سے ہی ریس کا بہترین کھلاڑی رہا تھا۔ جوا لگا کر کھیلنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس کے جرم میں وہ 3 دفعہ جیل میں جا چکا تھا، مگر اس کا ہاتھ بہت اوپر تک تھا، جس کی وجہ سے 2 گھنٹے بعد ہی وہ جیل سے باہر ہوتا تھا۔ باری، اس کا بہترین دوست حارث، اسے آوازیں دیتا آ رہا تھا۔ باری نے پلٹ کر دیکھا تھا، جو پھولی ہوئی سانسوں کو ہموار کرتا لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ میدان سے میں آیا ہوں، سانس تمہارا اکھڑ رہا ہے۔ تمہاری بائک جب چھلانگیں مارتی اس ریت کے پہاڑوں پر سے کلابازی کھاتی نیچے کو آتی ہے تو یقین مان میرا سانس بند ہونے لگتا ہے۔ اس کے کپڑوں سے ریت کے ذرے جھاڑنے لگا۔ یہی تو اصل مزہ ہے موت کو ڈانٹ دینا۔ وہ اپنے منہ میں چیونگم ڈال کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، تبھی اس کی نگاہ کسی چہر پر پڑی تھی جسے دیکھ کر مسکراتا وہ ہیلمٹ پہنتا اپنی بائک پر بیٹھا حارث کو بائے بولتا، بائک کو کک مارتا وہاں سے بائک بھگا لے گیا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے بائک روکی اور بنا پیچھے مڑے وہیں کھڑا ہو گیا، جیسے یقین تھا کوئی چل کر اس کے تک ضرور آئے گا۔ اچھے کھلاڑی ہو، وہ جو کوئی بھی تھی اس کے تک آ گئی تھی، جس نے ہیلمٹ اتارتے ہوئے اس کی کاجل سے بڑی آنکھوں میں نظریں گاری۔ میرے تک آنے کا مقصد وہ 2 ٹوک بات کرنے کا عادی تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی اس کے انداز پر دلکشی سے مسکرائی۔ تمہارے تک ابھی آئی کہاں ہوں مسٹر باری؟ اس کی بات میں کوئی رنگ چمکا تھا۔ میرے تک آنا کوئی مشکل بھی نہیں مس ہائمہ رائے، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا جو اس کے منہ سے اپنا نام سن کر پہلے تو ٹٹکی پھر مسکرا دی تھی۔ نائس، مجھے اچھا لگا کہ تم میرے بارے میں جانتے ہو۔ جو لڑکی 1 ماہ سے مسلسل میری ہر ریس دیکھ رہی ہو، میری ریس پر لاکھوں روپیہ لگا رہی ہے، پھر مجھے جیتتا دیکھ کر خوش ہوتی واپس چلی جاتی ہے، کیا میں اس کے بارے کچھ نہیں جانوں گا؟ وہ دوبارہ اسے اپنی نظروں کی گرفت میں قید کرنے لگا جو اس بار پر خوش ہوئی تھی۔ تو تم مجھ پر نظر رکھ رہے تھے؟ بالکل نہیں، جس کی خود کی نظریں باری پر ہوں اسے باری نظروں میں نہیں رکھے گا۔ وہ پر اعتماد تھا۔ ہائمہ رائے کی آنکھوں میں پسندیدگی کے رنگ اترے تھے، جن کو دیکھتا باری زیر لب مسکراتا اپنی بائک کو کک مارتا چلا گیا۔ ہائمہ رائے اپنے بالوں کو ایک ادا سے پیچھے کرتی مانی ہزی سے مسکراتی چلی گئی۔ وہ صدف آپا سے جان چھڑواتا اندر بی جان کے روم میں آیا تو وہاں شہناز بیگم اور بی جان نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اور ایک دم سے آپ صاحب کو میری شادی کی فکر کیسے ستانے لگی؟ وہ اب کی بار کچھ جھنجھلا اٹھا تھا۔ اکڑ پہ پچھلے 4 سالوں سے تم ہمیں ٹرہا رہے ہو، پر اب بہت صبر کر لیا ہم نے، اب تمہاری ایک نہیں سنیں گے ہم۔ دیکھو تو 30 سال عمر ہونے کو ہے تمہاری۔ بی جان اب کی غصے میں وہ بے بسی سے گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ ماما،
آپ اپنے دوسرے بیٹے پر اپنا یہ شوق کیوں نہیں پورا کرتی؟ وہ تم سے چھوٹا ہے کر، اس لیے پہلے تمہاری ہوگی اور بہت جلدی ہوگی۔ ان کی بابا وہ مدد طلب نظر سے بھی جان کو دیکھنے لگا، مگر وہ بھی ہری جھنڈی دکھاتی اپنی بہو کی ہاں میں ہاں ملانے لگی، اور ان کی بھی یہ درینا ہوئی تھی، مطلب کہ اس بار کوئی چھوٹ نہیں۔ اوکے، ڈھونڈے لڑکی پھر، پر ایک بات بتا دوں، میں پسند میری ہی چلے گی، جو ہماری پسند ہے نا بھائی جی، یقیناً آپ کی پسند بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ صدف آپا مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اوریلی ایسی بھی کون سی پسند ہے یا آپ کو؟ وہ تجسس سے بولا، اس سے پہلے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بتاتی، اقرب کے بجتے فون نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ وہ بی جان کے پاس اٹھا، اسکرین بار روشن ہوتے نمبر کو دیکھا، اس کے ماتھے پر 2 شکنیں ابھری تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلتا موبائل کان سے لگاتا غصے سے بولا، کتنی دفعہ کہوں کہ مجھے کال مت کیا کرو، پھر بھی تم پاس نہیں آتے۔ جو بھی بات ہو، پر آج کے بعد تم اس نمبر پر کال نہیں کرو گے۔ میں شام تک ملتا ہوں تم سے، بائے۔ کال کٹ کر کے موبائل جیب میں رکھ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اب اسے جانے کی تیاری بھی تو کرنی تھی۔ باری اپنی ہیوی بائک کو دھونے میں مصروف تھا جب ایک نسوانی آواز اس کے کان میں پڑی، جس کے تعاقب میں اس نے دیکھا جہاں ہائمہ رائے اپنی ریڈ سوک کے پاس چست شارٹ جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس، بالوں کو کھلا چھوڑے فل میک اپ میں اس کی نظر کی تل میں کھڑی تھی۔ باری نے پائپ کو وہیں چھوڑا اور بڑی شان سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تمہارے ہی انتظار تھا، کہتے ہوئے اس نے ہائمہ کے چہرے پر آئی آوارہ لرز کو پھونک سے پیچھے کیا تھا، جس کی بات پر دلکشی سے مسکرائی تھی۔ قسمت والی ہو جو ہائمہ رائے کے انتظار میں ہو کر بھی جلدی مراد پا گئے ہو، ورنہ تو لائنیں لگی ہوئی ہیں انتظار کرنے والوں کی۔ اگر قسمت کا دنی سے کہتے ہیں تو پھر میں خود کو خوش نصیب سمجھ میں ایک پل کی دیر بھی کیوں لگاؤں؟ وہ اس کے چہرے پر بکھری دل فریب مسکراہٹ کو دیکھتا کہنے لگا، مجھے پٹا رہی، اس کی آنکھوں میں شرارتیں نہیں، تمہاری چال میں آنے کی کوشش کرو ہائمہ رائے، اپنی قیمتی وقت مجھ ناچیز پر ضائع کیوں کر رہی ہو؟ اس بات کا مطلب سمجھا دو، آؤ میرے ساتھ سارے مطلب سمجھاتی ہے۔ وہ اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور اوپن کرتے ہوئے بولی۔ باری نے ایک نظر اپنی بائک کو مڑ کر دیکھا، اسے لاکھ لگا کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تمہیں کہیں ایسا تو فیل نہیں ہو رہا کہ میں تمہیں اغوا کر کے لے کر جا رہی ہوں؟ وہ اس کی طرف دیکھا، بولی، جو ریلیکس ہو کر بیٹھا تھا۔ باری کو اغوا کرنا اگر اتنا آسان ہوتا تو ہائمہ رائے یوں پچھلے 1 ماہ سے میرے پیچھے اپنا وقت برباد نہ کرتی۔ اس کے جواب پر ہائمہ رائے لاجواب ہوئی۔ اس کی سوچ سے بھی زیادہ ذہین اور مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ ماننا تو پڑے گا، خوبصورتی اور وجاہت کے ساتھ اللہ نے تمہیں دماغ بھی بہت دیا، شکر ہے اس بابرکت ذات کا، ورنہ مجھ میں تو کوئی خوبی نہیں۔ گاڑی انجانے راستوں پر گامزن تھے، جن کو دیکھتا وہ پریشان نہیں ہوا تھا بلکہ پرسکون ہوا تھا۔ یہ تم کہتے ہو نا کہ تم میں کوئی خوبی نہیں، ورنہ دیکھنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں۔ وہ ایک جگہ گاڑی روکا، گاڑی سے باہر نکلی، اس سے بھی نکلنے کا اشارہ کیا۔ باری نے نکل کر دیکھا کوئی آدمی کھڑا ان کی طرف ہاتھ ہلا رہا تھا۔ وہ ہائمہ رائے کے پیچھے چلتا اس آدمی تک آیا جس کو پہلی بار ہی وہ دیکھ رہا تھا۔ یہی ہے وہ باری، اس آدمی سے بولی جو اب اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ بلو جین پر اسکائی شرٹ پہنے وہ اپنی بھرپور وجہ سے اس آدمی کو چونکا گیا تھا۔ ذہانت اور وجاہت ساتھ ساتھ وہ اسے سہرانے لگا، جس پر ہائمہ رائے نے جان لٹاتی نظروں سے باری کو دیکھا، جس کے چہرے پر سوالات کی بھرمار تھی۔ میرا نام انور صدیقی ہے، میں بھی ایک ریس کا میدان سجاتا ہوں۔ ہر اتوار ہائمہ نے تمہاری بہت تعریف کی تو مجھے بھی تمہاری کارکردگی متاثر کن لگی، میں تمہیں اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے باری کو ہر سوال کا جواب دے دیا تھا۔ کیا بلیک کام ہے؟ وہ اس پر نظریں جمائے پوچھنے لگا۔ جوا لگاتے ہیں ہائمہ، پچھلے 1 ماہ سے تم پر لاکھوں کا جوا لگا رہی تھی، پر تمہیں ملتے تھے صرف ہزاروں۔ پر اگر ہمارے ساتھ کام کرو گے، جتنے کا جوا لگے گا اتنے ہی تمہاری جیب میں آئیں گے۔ لاکھوں اچھے کھلاڑی ہیں، نظر صرف تم پہ ہی کیوں ٹکی؟ باری کی بات انور صدیقی ہنسا تھا۔ بھائی مان گئے، ہائمہ کھلاڑی تو تمہارا ہر میدان میں ماہر ہے۔ باری کی تعریف ہائمہ رائے کی گردن فخر سے بلند ہوئی۔ تمہارا ریکارڈ چیک کیا تو پتہ لگا کہ تم نہ صرف اچھے کھلاڑی ہو بلکہ اچھے مجرم ہی۔ پولیس کو چکما دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اب کی بار باری کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی تھی۔ مجرموں پر اتنا کسی کو حق نہیں دیتا کہ مجھے
کوئی شکار کرے، اور میں نے تو کر لیا، اب کیسے بچو گے؟ ہائے مارائی اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھتی گویا جس پہ انور صدیقی کے لبوں پر ایک مانحیس مسکراہٹ ہٹائی تھی۔ اگر اسے شکار کرنا کہتے تو میری نظر میں آپ لوگوں سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ اپنی بازو سے ہائے کا ہاتھ ہٹایا گیا۔ انور صدیقی کا لگا کہ بہت مزہ آنے والا ہے تمہارے ساتھ کام کر کے، مان کے تمہیں اچھا بھائی ہائے ماں، اب میں چلتا ہوں، اس سے اتوار کو میدان میں لے آنا۔ انور صدیقی دونوں کو گڈ بائی بولتا چلا گیا۔ باڑی کی نظروں نے اینڈ تک اس کا تعاقب کیا جو پیدل ہی چلا جا رہا تھا۔ چلے ہم بھی، ہائے مارائی کے کہنے پر وہ سہلاتا اس کے ساتھ چل دیا۔ سیٹھ عابد کو دن کے 11 بجے واٹس ایپ پر ایک ویڈیو میسیج اس نے ویڈیو کو اوپن کیا اور لمحے اس کی آنکھیں پھٹی پڑی رہ گئی۔ جو مرات کی تاریکی میں ہر خوف کو پس منظر کا بڑی ڈیٹائی سے کیا جائے، صبح کے اجالے میں اسی کو دیکھتے ہوئے لوگ غصے میں نظریں نہیں ملا پاتے۔ یہ سیٹھ عابد کے ساتھ ہوا تھا، وہ بنا دیکھے ہی اس سے باندھ کر اپنا آفس میں چکر لگانے لگا۔ اس کے ہر انداز میں اضطراب کا پہلو نمایاں تھا، ماتھے پر چمکے پسینے کو صاف کرتا ہوا زگی کا نمبر ملانے لگا۔ میری سوچ کے مطابق لرٹ آیا، میں تمہاری کال کا ویٹ ہی کر رہا تھا۔ اس کی مسکراتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زکی؟ یہ لو جی، بدتمیزی تو آپ فرما رہے تھے اپنی رانی کے ساتھ الزام ہم پر۔ سیٹھ صاحب دس از ناٹ فیئر سیٹھ عابد۔ وہ دل جلانے میں بہت ماہر تھا۔ یہ سیٹھ عابد کو جلتا دیکھا اندازہ ہو گیا تھا۔ تمہارا مقصد کیا ہے زکی؟ اتنی گری ہوئی حرکت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ گری ہوئی حرکت تو نہ کہے سیٹھ عابد، کیونکہ جتنے آپ میری نظروں میں گر گئے ہیں نا، اس کے بعد تو یہ کچھ نہیں۔ ویسے میں سوچا تھا اگر یہ ویڈیو غلطی سے آپ کی بیگم کے نمبر پر سینڈ ہو جاتی تو۔ وہ مسکراہٹ روکتا اس کی بے بسی کا مزہ لینے لگا۔ نہیں زکی، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، بولو کیا چاہتے ہو؟ سیٹھ عابد فوراً لائن پر آیا تھا۔ یہ ہوئی نہ بات، اجمل پٹھان کے ساتھ مجھے کام کرنا ہے، اب آگے تم سوچو کہ کیسے مجھے اس تک پہنچاتے ہو بھائی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ سیٹھ عابد دانت پیس کر رہ گیا۔ دل تو کرتا سالے کو مروا دوں، پر پتہ نہیں سالے نے یہ ویڈیو کس کس کو دی ہے۔ وہ سر تھام کا وہیں ٹک گیا۔ اجمل پٹھان کے ساتھ یہ کام کیوں کرنا چاہتے؟ اس کے دماغ میں یہ خیال آ کر رکا تھا۔ اکرم چوہان شاپنگ کر کے نکلا تو رات کی سیاہی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ وہ جینس کی پاکٹ سے گاڑی کی چابی نکالتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا کہ کسی نسوانی چیخ پر اس کے کان جلدی سے کھڑے ہوئے۔ اس نے آواز کے تعاقب میں نظریں گھمائی تو سامنے کا منظر اسے اپنی طرف راغب کر گیا۔ ایک لڑکی کو کوئی آدمی زبردستی کھینچ رہا تھا۔ اکرم چوہان نے شاپنگ بیگز گاڑی کی چھت پر رکھے اور تیز قدم ان کی طرف بڑھائے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑ اس لڑکی کو۔ اکرم نے غصے سے اس 50 سالہ آدمی کو نہ صرف گورا بلکہ اس کے ہاتھ سے اس لڑکی کا بازو بھی آزاد کروایا۔ اس لڑکی پر نظر پڑتے ہی وہ چونکا تھا۔ یہ وہی پارک والی لڑکی تھی، چونکی تو وہ بھی تھی اسے دیکھ کر۔ تم کون ہوتے ہو ہمارے بیچ بولنے والی؟ کہ منگیتر ہے، میری ہونے والی بیوی ہے میری، ہٹو تم راستے سے۔ اس آدمی کو اس کی آمد ناگوار گزری تھی۔ اکرم نے اس کی بار بار دور ادن کی طرف دیکھا جو روتی ہوئی سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ مجھے لگتا تو نہیں یہ آپ کی منگیتر ہے، پر اگر ہے بھی تو یہ کوئی طریقہ نہیں کسی کے ساتھ زبردستی کرنے کا۔ وہ آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو اس کی کوئی ریزن تو ہوگی۔ آپ کی بار قلب کچھ نرمی سے بولا تھا، کوئی ریزن نہیں، نہرے دکھا رہی ہے۔ ارے پیسہ دیا ہوا ہے اس کے باپ کو، ایسے کیسے چھوڑ دوں اس سونے کی چڑیا کو؟ چلو تم۔ اکرم نے اس کے لب و لہجے پر ناگواری سے اس آدمی کو دیکھا تھا جو پھر سے اس کی کلائی پکڑنے کے بجائے اس بار اسے اس کے بالوں سے پکڑا تھا۔ چھوڑو مجھے وحشی انسان، نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، چھوڑو مجھے۔ وہ روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ اکرم سے رہا نہ گیا، اس نے ایک کک مار کر اس آدمی کو زمین پر پھینکا تھا۔ دور ادن بھاگتے ہی اس کی پوچھ پر چھپی، تم نے مجھے مارا، مجھے انور صدیقی کو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ جو بھی ہو مجھے جاننے کا کوئی شوق نہیں۔ لڑکی تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی، تم زبردستی اسے لے کر نہیں جا سکتے، اس لیے چلتے بنو یہاں سے، ورنہ اس شاپنگ سینٹر میں جتنی پبلک ہے نا سب کو بلا کر ایسی بٹائی کرواؤں گا، اس عمر میں شادی کرنے کا بھوت دماغ سے اتر جائے گا۔ اکرم سخت لہجے میں کہتا۔ انور صدیقی نے ایک نظر پاس سے گزرتے لوگوں کو دیکھا، دوسری کڑی نظر ادن پر ڈالی جیسے کوئی وارننگ دے رہا ہو۔ وہ سیمٹ کر اکرم کے پیچھے چھپ سی گئی۔ انور صدیقی کھا جانے والی نظر سے اکرم کے چہرے کو دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ اب ٹھیک ہے، اکرم اس کی طرف پلٹا جو رو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، دور ادن اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔
آئیے میں آپ کو ڈرائیو کر دوں۔ اگر کی بات پر اس نے ششپن میں پڑھ کر ایک نظر اپنی گاڑی کو دکھا کر نے بھی اس کی نزدوں کے تعاقب میں دیکھ کر کہا، آپ کی بات تو گاڑی اوکے، آپ چلے جاؤ۔ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ بہت برا ہے، یقیناً کہیں راستے میں رکا ہوگا یا ہمارے گھر۔ وہ خوف سے پھیکے پڑنے لگی۔ نارینا کو جب پتہ چلنا تھا کہ اس نے اس کے عاشق کی سرے بازار یوں دلائی کروائی ہے، اس نے کہاں بخشنا تھا اسے۔ اور عدن کا باپ، وہ تو پہلے اپنا سارا بزنس اس آدمی کے ہاتھ میں دے کر کٹ پتلی بنا ہوا تھا، اتنا کیوں ڈرتی ہے اسے؟ کھا تو نہیں جائے گا آپ کو؟ اگر اتنا ہی تنگ کرتا ہے تو تھانے میں رپٹ درج کروا دے۔ کرب کے مشورے پر ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر چمکی۔ کیا رپٹ درج کرواؤں گی؟ میرے باپ نے اپنے ڈوبتے بزنس کو بچانے کے لیے میرا سودا کیا، میری ستیلی ماں نے اپنے عاشق سے میرا رشتہ طے کر کے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ میرے باپ کی طرف سے آج مجھے وہ لے جائے گی تو میں ہوں جو چیخو پکار کر کے بچتی آ رہی ہوں۔ اب تو گھر میں بھی عزت محفوظ نہیں ہے میری۔ اس کے رخساروں پر آنسو جھلکے تھے جن کو دیکھا کر نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ کمال کا شخص ڈھونڈا ہے میرے باپ نے تو بیویاں بھگتا چکا ہے، جواری، شرابی اور زانی، سب کچھ اس کی ذات میں موجود ہے۔ دل تو کرتا ہے قتل کر دوں اس کا، کر دے قتل اس کا۔ کر میں جتنے آرام سے کہا وہ اتنا ہی چونکی تھی۔ میں کیسے؟ جیسے بھی زہر پلا دے یا گولی مار دے، پر اس عذاب سے جان چھڑوا لے۔ روز کے مرنے سے بہتر ایک دفعہ ہی اسے مار کر سکون لے۔ پولیس کی فکر مت کرے، میرا دوست ہے ایس پی بازل خان، فل سپورٹ ملے گی۔ دورے عدن ابھی تک حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ اتنی آسانی سے اسے یہ مشورہ کیسے دے سکتا تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، کرب چوہان کلک کی آواز پر کچھ چونکا اور ادھر ادھر دیکھتا۔ وہ عدن کو فراموش کر کے جو حیرت سے اسے چاروں طرف دیکھتی تھی۔ کسی نے ہماری تصویر لی ہے؟ کرب اس کے سوالیہ نگاہوں میں دیکھتا اسے ٹٹکا گیا۔ ہماری تصویر کیوں؟ وہ اب خود بھی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کا جواب ابھی نہیں دے سکتا میں۔ اوکے، آپ جائیے، اگر کسی قسم کی ضرورت ہوئی تو اس نمبر پر کال کر لیجیے گا، بائے۔ وہ اس سے اپنا نمبر دیتا اپنی گاڑی کے پاس آیا۔ کسی نے کرب چوہان کی تصویر لی ہے یا؟ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ بازر علی خان کو ایس پی تعینات ہوئے ابھی کچھ دن ہوئے تھے۔ اس کی پوسٹنگ لاہور کے اس ایریے کی طرف ہوئی تھی جہاں مجرم کھلے عام گھوم رہے تھے۔ اس کے نظر میں جو سب سے خاص چیز آئی تھی، جس پر وہ کام بھی شروع کر چکا تھا، وہ تو ریشمہ بائی کا کوٹھا۔ کہنے کو تو وہ تو وائفو کر رہا تھا، مگر وہاں جسم فروشی، وائٹ پاؤڈر اور لڑکیاں اغوا اور پھر ان کو فروخت کرنے کا کام بھی ہو رہا تھا۔ اور یہاں تک نہیں بلکہ کہ کام بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا تھا۔ بازل علی اس پر دن رات کام کر رہا تھا اور جو نام اس کے سامنے آئے تھے جو اس ریشمہ کے ساتھ لین دین کر رہے تھے، ان میں اجمل پٹھان اور ذکی سر فہرست تھے۔ اجمل پٹھان سے تو وہ صرف نام کی حد تک واقف ہوا تھا، مگر ذکی کو وہ تب جان گیا تھا جب اگلے دن وہ اس کے روبرو ہوا تھا۔ تو تم ہو ایماندار ایس پی؟ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا تمسخرانہ انداز میں بولا جس کے ماتھے پر 2 شکنیں پڑی تھی۔ یہ کون سے طریقے کسی کے آفس میں آنے کے؟ ذکی کو اب پولیس والے طریقے سکھائیں گے؟ نہ جی، اب اتنے برے دن بھی ذکی پر نہیں آیا ابھی۔ تو پھر آج سے تمہارے برے دن شروع ہو گئے ذکی، کیونکہ تم میرے پہلے ٹارگٹ ہو جسے میں ہر حال میں اچیو کر کے رہوں گا۔ بازل خان مضبوط لہجے میں بولا۔ ذکی اس کی بات پر یوں مسکرایا جیسے کسی چھوٹے بچے کی بات پر مسکرایا جاتا ہے۔ بڑے ریلیکس موڈ کے ساتھ اس نے جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالا۔ سگریٹ کو ہونٹ کے درمیان رکھ کر لائٹر کا شعلہ دکھا کر ایک لمبا سا کش لیا اور دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو اس سے گھورنے میں مصروف تھا۔ نہیں ہو شاید اس لیے ایسا کہہ رہے ہو، جب یہاں کام کرو گے ذکی کو جانو گے، آئی ہوپ اس دن یہ اکڑ بھول جاؤ، کیونکہ تم جانتے نہیں ہو ایس پی ذکی کس بلا کا نام ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بنا کسی خوف کے بولتا بازل خان کو تاپ چڑھا تھا۔ جانتا ہوں تم جیسوں کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، پر جتنے بھی لمبے ہو ذکی، جب کاٹنے والے پیدا ہو جائے تو کاٹ دیتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، بہت اچھا، کافی اعتماد ہے خود پر، لیکن تم یہ نہیں جانتے ذکی ان کاٹنے والوں کو اس قابل چھوڑتا ہی نہیں کہ وہ اس پر نظر بھی رکھ سکے۔ اینی ویز چلتا ہوں۔ اپنا کرتا چھڑواتے ہوئے اٹھا۔ ریشمہ بائی کے کوٹھے سے جتنا دور رہو گے ایس پی، اتنا تمہارے لیے، تمہاری وردی کے لیے اچھا رہے گا، اور دعا کیا کرو کہ آئندہ ذکی سے ملاقات اچھے ماحول میں وہ آخری نظر اس پر ڈالتا۔ بڑی شان سے چلتا اس کے آفس سے نکلا تھا۔ بازل خان نے غصے سے ہاتھ ٹیبل پر مارا۔ یہ تو وقت بتا کہ ذکی کس کی وردی خطرے میں پڑتی ہے، تمہاری زندگی
قورت ہرتک نے اپنے کلائی پر بندی گاڑی پر ایک نگاہ ڈالی، پھر پاپ کان کھاتی ادھر سے ادھر جاتی گاڑی کو دیکھنے لگی۔ وہ جس کا انتظار کرتی اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی ایک پرانے پھٹے کپڑوں میں ملبوس فقیر اس کے پاس آیا۔ معاف کر دو بابا، اسے کہتی پھر سے پاپ کان کھانے میں مصروف ہوگی، مگر وہ جانے کے بجائے اسے گھورنے لگا۔ سنائی نہیں دیتا کیا؟ کہاں نہ معاف کرو، اب کی غصے سے بولی تھی۔ وہ تابع حیران رہ گئی جب اس فقیر نے اس کے ہاتھ سے پاپ کان کا مگ چھین لیا۔ ابھی میرے اتنے برے دن نہیں ہے کہ تجھ سے بھیک مانگوں گا۔ یہ آواز وہ ٹھٹر کر اس لمبی داڑھ والے بابے کو دیکھنے لگی جو پاپ کان ہاتھ میں لیے اب اسے کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تم اپنی اصلی شناخت کے ساتھ آؤ گے۔ کیا بے کچھ سمجھ رکھا ہے مجھے؟ میرا چہرہ جتنا چھپا رہے گا اتنا تم سب کے لیے اچھا ہوگا۔ قورت ہرتک اس کی بابا سارا سوال میں ہلاتی اپنے بیگ سے ایک نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا گئی۔ یہ لو، اس کے ہاتھ سے تھام گیا۔ یہ نہ سمجھنا بیکلی ہے تم سے، اس نوٹ کے اندر جو چھپا ہے وہ لیا۔ وہ کہتا ہوا پاپ کان اسے واپس کر گیا۔ خوشو اللہ کامیاب کرے، اونچی آواز میں دعا دیتا وہ واپس سڑک پار کرتا اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ قورت نے اسے بیٹھے دیکھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ باری نے جب حارث کے گوشو گزار صاحب کیا تو وہ حیران رہ گیا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ دال میں کچھ کال ہے؟ پوری دال ہی کالی حارث، ویل دیکھتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے اور کیا چھپا ہے اس کے اندر۔ ویسے بھی ہمیں تو بس پیسے سے مطلب ہے۔ وہ 3 پیک منہ سے لگاتا ہوا کندھے جھکا گیا۔ مجھے آج تک ایک بات سمجھ نہیں آئی باری، نہ تو تمہاری کوئی فیملی اور نہ کوئی خاص، ضرور پھر تم یہ جانلیوا بائک ریسنگ کیوں کرتے اور یہ بھی کہتے ہو کہ جوئے کا ایک پیسہ بھی تم پر حرام ہے؟ حالانکہ ساری بات ہی جوئے کی ہے۔ حارث جو اسے 6 ماہ سے یہ سب کرتے دیکھ رہا تھا، بلکہ کئی دفعہ وہ اس کی مبہم باتوں اور پر اس طرح حرکتوں پر حیران بھی ہو جاتا تھا۔ اسے ایسا لگتا تھا باری کسی کھوج میں ہے۔ آج سے 6 ماہ پہلے وہ کوئٹہ کے اس علاقے میں تھا جہاں اس نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا تھا۔ اس گھر میں کچھ خاص تھا تو وہ صرف باری کی اسپورٹس بائک جسے وہ کافی عزیز رکھتا تھا کہ بھی ایک راز ہے، کبھی فرصت میں بتاؤں گا۔ ابھی تو تم جاؤ یہاں سے، ہائمہ رائے ادھر ہی آ رہی ہے۔ باری نے ایک طرف رد سوک رکتی دے کر حارث سے کہا جو گہری سانس میں تھا وہاں سے چلا گیا۔ ہائے باری۔ ہائمہ رائے وائٹ پینٹ پر ریڈ ٹی شرٹ پہنے اپنے پرکشش وجود کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھی۔ کیسے ہو؟ وہ اس کے ساتھ شیک ہینڈ کرتی پوچھنے لگی۔ تمہاری نظر سے دیکھوں تو بہت اچھا ہوں۔ اس کی کالی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرایا۔ کیا میری نظر کافی نہیں تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم بہت اچھے ہو؟ کیا چاہتی ہو باری سے؟ اس کی آنکھوں سے پھوٹی الواحی چمک کو دیکھتا پوچھنے لگا۔ وہ دلکشی سے مسکراتی اس کی شرٹ کو مٹھی میں بھیجتی اسے اپنے قریب کرتی ایک ادا سے بولی، باری سے باری کو چاہتی ہوں، کیا باری میرا ہونا چاہے گا؟ حسن کے جال میں قید کرنا چاہتی ہوں۔ اپنی شرٹ اس کی گرفت سے آزاد کرتا پیچھے ہٹا۔ نہیں، محبت کی زنجیر تمہارے قدموں میں ڈالنا چاہتی ہوں، میں اعتراف کر کے جس پر باری حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ یہ اچانک محبت کہاں سے آگئی؟ وہ بمحض 1-2 ملاقاتوں میں 1-2 ملاقاتیں تمہیں لگتی ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے جیسے برسوں سے میں تمہیں جانتی ہوں۔ آج سے 1 ماہ پہلے جب تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا تب ہی میرے دل نے تمہیں اپنا مان لیا تھا۔ میں ہر روز تمہیں دیکھتی تھی، تم پر لاکھوں لٹاتی تھی کہ شاید میں تمہاری نظر میں آ جاؤں، جیسے تم میری نظروں میں سما گئے ہو۔ اب مجھے کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی کہ تم نہ صرف میرے دل میں ہو بلکہ میرے خوابوں میں بھی تمہارا بسیرا ہے۔ وہ جذبے سے بولتی چلی جا رہی تھی۔ باری بے تاثر چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئی لو یو باری، میں تم سے بہت بہت محبت کرتی ہوں۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہائمہ رائے مجھ پر مرتی ہے۔ ہائمہ رائے نہیں، ماہی کہا کرو مجھے تم۔ اوکے ماہی، باری نے مسکرا کر کہا، جس پر مسکراتی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کی حقائقیں سنانے لگی جو بوڑھی دلجمی سے سن رہا، مگر نگاہ اس کی ہائمہ رائے کے پیچھے کھڑی اس کی گاڑی پر تھی۔ وہ اپنے آفس سے ابھی نکلا تھا جب اسے صدر پاپا کی کال آئی۔ اقرب جہاں بھی ہو جلدی سے گھر۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے کال کاٹ گئی۔ اقرب نے کچھ حیران ہو کر ان کی افراتفری اور لب و لہجے پر غور کیا، پھر گاڑی میں بیٹھا۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے گھر موجود تھا۔ خیر تھی، اتنے شارٹ نوٹس دیا۔
وہ کہتا وہ ان پر نظر لاتا ان کے ساتھ بیٹھے وجود پر نگاہ ڈالی تو حقیقتاً حیران رہ گیا تھا۔ دورے عدن بی جان کے پاس بیٹھی اسے دیکھ کر خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ ہاں خیر تھی، اگر ایسے نہ کہتی تو تم رات کو ہی آتے گھر، یہ ہمارے گھر۔ اور دوری عدن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس سے متعارف کروانے کے لیے بلایا ہے، یہ دوری عدن میرے گھر کے ساتھ ہی اس کا گھر ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ تمہارے لیے میں نے ایک لڑکی پسند کی ہے، تو وہ یہی عدن ہے۔ ان کی بات پر وہ حیران زدہ ہی تو رہ گیا تھا۔ بے یقین آنکھوں سے عدن کے جھکے سر کو دیکھنے لگا۔ ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ صدف پاپا اسے ساتھ لیے بی جان کے روم میں چلی گئی۔ یہ لوگ کافی ماہ سے ہمارے ساتھ والے گھر میں رہ رہے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں۔ عدن تو ہر روز مجھ سے ملتی ہے، بہت اچھی لڑکی، بس مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ماما رینا سوتیلی ماں ہے وہ، اور اس کے پاپا پیسوں کے لیے اس کی شادی ایک 50 سالہ شرابی اور بدماش قسم کے آدمی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے فادر کا سارا بزنس ٹھپ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے انوار صدیقی اس شرط پر ان کے بزنس میں انویسٹمنٹ کرے گا اگر عدن کی شادی اسے ہوگی، اور آج اس کا عدن سے نکاح تھا۔ یہ میرے پاس روتی ہوا آئی تو میں نے اسے بچانے کا حال تمہاری شکل میں سوچا ہے۔ اب تم بتاؤ کیا کہتے ہو؟ ان کی پوری بات سکون سے سنتا وہ پور سوچ نگاہوں سے سامنے بھی جان کے ساتھ بیٹھی دوئے عدن کو دکھنے لگا، جو اس وقت لیمن کلر کے سوٹ میں بالوں کی چٹیاں کیے، جس سے کچھ بال نکل کر اس کے چہرے کے دائیں بائیں جھوم رہے تھے، سادگی میں بھی خوبصورت لگ رہی تھی، بلکہ اپنے دلکش نقوش کی وجہ سے پہلے دن ہی اکرب کو وہ اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ بل جب آپ لوگوں کی پسند ہی چلنی ہے اس معاملے میں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، پر آپ اس نکاح کو کیسے روک سکتی ہیں؟ وہ اس کے پیرنٹس سے کچھ بھی کرنے کا حق رکھتے ہیں، وہ حق ہی تو چھیننا ہے ان سے۔ میں نے ماما اور بی جان نے فیصلہ کیا، ابھی تم دونوں کا سادگی سے نگاہ کر دیتے ہیں۔ رخصتی ان معاملوں کے نبٹ جانے کے بعد صدف آپا کی پلاننگ پر اس کا دماغ اچ کر اٹھا۔ کیا بات ہے آپ کی کوئک سروس کی، پر مائی سویٹ بہنا لڑکی کے باپ کے رضامندی کے بغیر نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، لاکھوں لوگ کرتے ہیں باپ کی مرضی کے بغیر، اگر عدن کے فادر جیسے باپ ہوں تو کسی مرضی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کا اپنا ہی موقف تھا، وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ میرا دماغ تو اس جمیلے میں پڑنے سے انکاری ہو رہا ہے، آپ لوگ ایسا کرے رشتہ لے کر ان کے گھر جائے، جتنا ان کے فادر کا بزنس میں لاس و اتنا چیک بنا کر دے، آئی ہوپ وہ مان جائیں گے۔ اگر پھر بھی نہ مانے تو کورٹ میں پیش ہو سکتی ہیں یہ، یا کسی بھی ادارے سے ہیلپ لے سکتی ہے۔ تم اپنے یہ مشورے اپنے پاس کو کر، ہمیں اس کا یہی حال نظر آ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ نکاح کر دے، بعد میں وہ کچھ بھی نہ کر سکیں گی، کیونکہ کوئی بھی اکرب چوہان کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ صدف پاپا کی بات پر وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا کرنے چکا گیا۔ کمرے میں جاؤ، فریش ہو کر آؤ، مولوی صاحب آتے ہوں گے۔ وہ جیسے سب کچھ پہلے سے ہی تیار کر کے بیٹھی تھی، وہ بے بسی سے سادہ فہمی حالات اپنے کمرے میں آ گیا۔ ان تینوں عورتوں سے وہ کبھی جیت نہیں سکتا تھا، تو آج کیسے جیت جاتا بھلا؟ صدف پاپا تو بات کرتی تھی، مگر شہناز بیگم کے آنسوں اور بی جان تو فرد سے جذباتی ہو جاتی تھی، جس سے اکرب ہمیشہ ڈرتا تھا۔ نکاح کے رسم ادا ہوتے ہیں وہ کسی ارجنٹ کام سے چلا گیا تھا۔ جب رات کو واپسی ہوئی تو صدف پاپا اپنے گھر جانے کی تیاریوں میں تھی۔ آج رک جائیے، جہاں میں جا کر احمد اور سمد کو بھی لے کر آتا ہوں۔ اکرب نے صدف پاپا کے بیٹے کا نام لیا، جن کو وہ آج گھر چھوڑ آئی تھی۔ یہاں آ کر وہ اسکول سے چھٹی مار لیتے ہیں اور سپورٹ بھی بی جان کی لیتے ہیں، جس کے آگے کسی کی ایک نہیں چلتی۔ گھر کون سا دور ہے، 10 منٹ کا تو سفر ہے، کل پھر آ جاؤں گی۔ ان کے بعد وہ سہلا گیا۔ کیا احسن بھائی لینے آئیں گے آپ کو، یا میں چھوڑ دوں؟ نہیں، احسن آئیں گے۔ اچھا تم یوں کرو، منہ ہاتھ دھو کر آؤ، میں تمہارا کھانا گرم کرتی وہ کہہ دو کچن میں چلے گی۔ اکرب نے نگاہیں چار سو گھمائی، جیسے آنکھیں کسی کی بتلاشی ہوئی۔ یہ نکاح کا رشتہ بھی انوکھا ہے، ابھی 4 گھنٹے پہلے وہ اس بندر میں بندھا تھا، لیکن پھر بھی اس کے احساسات کچھ عجیب سے ہو رہے تھے۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر ڈائننگ ٹیبل پر آئے تو وہاں دورے عدن کو دیکھ کر ایک خشک والد کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑی تھی۔ تم دونوں کھانا کھاؤ، میں تب تک ماما اور بی جان سے مل لوں۔ صدف پاپا ٹیبل پر کھانا سجاتی چلے گئی۔ اکرب چوہان نے اپنی پلیٹ میں سالن نکالتے ہوئے
دورے ادن کی طرف دیکھا جو ہاتھوں کو مسلتے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اب کھانا کیوں نہیں کھا لیا؟ کرب کی آواز وہ چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے تھونستی پلیٹ پک کر سالن ڈالنے لگی۔ ابھی تک آپ کے والد صاحب نے کوئی رابطہ نہیں کیا یا ابھی تک انہوں آپ کی غیر موجودگی کا احساس نہیں ہوا؟ کرب نے پہلا نوالہ منہ میں ڈال کر گفتگو کا آغاز کیا۔ میرا سیل آپ ہے، ابھی تو وہ مجھے چند عزیزوں کے گھروں میں تلاش کر رہے ہوں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب بھی آپ کو چھپنے کی یا ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ کرب کا اشارہ جس بات کی طرف تھا وہ سمجھ گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی وہ یہاں آ کر کوئی تماشا کرے یا وہ انوار صدیقی آپ کے ساتھ کچھ غلط ہے۔ ایسا کبھی سوچنا بنا انوار صدیقی جیسے معمولی لوگ کرب چوہان تک آنے کی کبھی ہمت نہیں کرتے۔ آپ کو ڈرنے کی یا کسی خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب آپ اپنے گھر میں محفوظ ہے، کیونکہ اب آپ مسز کرب چوہان ہیں۔ کرب کے مضبوط لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو اسے پرسکون کر گئی تھی۔ لگتا ہے اب کھانے پینے کے معاملے میں کافی لاپرواہ، اس لیے تو دان پان سی ہے۔ کرب میں گہری نگاہوں سے اس کے سرابے کو دیکھا تھا۔ وہ جذبز ہوتی نظریں جھکا گئی تھی۔ سدا پاپا ان کی طرف آئی۔ احسن آگے ہے، میں چلتی ہوں اب ادن۔ میں پھر سے تمہیں کہہ رہی ہوں کہ اب پریشان بھی نہیں ہونا اور رونا بھی نہیں، بلکہ اب تم نے ریلیکس ہو کر رہنا، یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے کرب کے ساتھ والا روم تمہارے لیے سیٹ کروا دیا ہے۔ میں کل پھر آؤں گی تاکہ تمہاری شاپنگ اور ضرورت کی تمام چیزیں لے آئیں۔ اوکے گڈ نائٹ۔ وہ اس کے رخسار پر بہت سادی تھی اور کرب سے ملتی چلی گئی۔ کرب احسن سے ملنے کے لیے باہر چلا گیا۔ جب وہ 3 منٹ بعد اندر آیا تو شہناز بیگم ادن کی پیشانی چومتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ناانصافی کر گئی ہے میرے ساتھ۔ کرب کے ساتھ والا روم دینے کے بجائے کرب والا ہی دے دیتی۔ وہ اس کے پاس سے گزرتا، اس کے بالوں سے کیچر اتارتا، سرگوشی کے انداز میں بولتے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ رخ موڑ کر دیکھا جس کے چہرے پر سرخی چھا گئی تھی۔ کرب زیر لب مسکراتا اس کا کیچر ہاتھ میں لیے کمر میں داخل ہو گیا۔ وہ اس وقت کلب میں تھا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جب اسے کوئی چہرہ دکھائی دیا تھا جس کی تلاش میں وہ یہاں تک آیا تھا۔ ہینڈسم، تھوڑا سا وقت چاہیے۔ ایک لڑکی اپنی اداؤں کا جال بچھانے آ پہنچی۔ وقت ہی تو نہیں میرے پاس، وہ نرمی سے کہتا اٹھا اور اس بندے کے پاس آ کھڑا ہوا۔ کیسے ہو اجمل پٹھان؟ کون؟ پہچانا نہیں تمہیں؟ اجمل پٹھان اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے بولا، جس پر محفوظ مسکراہٹ لبوں پر سجا گیا۔ ویل، مجھے پہچانتے کم لوگ ہی ہیں۔ ویسے مجھے ذکی کہتے ہیں۔ سید عابد نے بتایا تمہارے بارے میں کیا مال ہے؟ سید عابد کا نام سن کر وہ اپنے مطلب پر آیا تھا۔ بہت ہے۔ ذکی نے اسے لالچ دیا، پھر تو کام کے آدمی ہو۔ اس کی آنکھیں چمکی کہ میرا کارڈ ہے، رابطہ کر لینا جلدی میں، کہتا وہ دائیں طرف چلا کر وہاں جا کر خالی گلاس کو منہ لگاتے ہوئے مڑ کر اس بندے کی طرف دیکھا جو اب اجمل پٹھان سے بات کرتا۔ ذکی جیسے کلب میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ اپنا چہرہ چھپا گیا تھا۔ یہ جہاں کیا کرے، وہ کن آنکھوں سے دیکھتا، بڑبڑا، پھر اسے اور اجمل پٹھان کو ساتھ جاتا دیکھا وہ حیران ہوا تھا۔ باڑی اپنی بائک کو ریس دیتا ہوا 2 بڑے جمپ لگاتا سب سے آگے نکلتا، ریڈ ربن کراس کر گیا تھا۔ ہائمہ رائے خوشی سے اچھلتی اسے جیت وش کرنے لگی، تبھی بالی کی نگاہ ہائمہ رائے کے پیچھے بیٹھے آدمی پر پڑی تھی جس نے بلیک پینٹ شرٹ پر بلیک ہوڈی پہن رکھا تھا، تو سر کو ڈھانپے ہوئے تھا، چہرے پر بلیک ماسک تھا، ہاتھوں پر ہی بلیک گلو سے بالی کو جو چیز چونکانے کا باعث بنی تھی وہ تھی اس کے ہاتھ میں پستل جس سے وہ گھما تھا، تو پھر اس کا نشانہ بالی پر سیٹ کیا گیا تھا۔ ہمیشہ کی تھا جیت تمہاری۔ ہائمہ رائے آ کر اس کے گلے میں اپنی باہوں کا ہار بناتی اس کی توجہ اس طرف سے ہٹا گئی، مگر باڑی نرمی سے اسے پڑے کرتا اس طرف دیکھنے لگا جہاں اب وہ انسان موجود نہ تھا۔ میں ابھی آیا، وہ کہتا ہوا کرسیوں کی گتاروں پر سے چھلانگیں لگاتا بھاگتا ہوا مین گیٹ سے باہر نکلتا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تبھی وہ انسان ایک گاڑی کی طرف لمبے لمبے ڈاگ بڑھتا جاتا دکھائی دیا۔ بہت ڈرپوک دشمن ہو یار، ایسی پیٹھ دکھا کر بھاگنا اچھا نہیں لگا مجھے۔ باڑی کی مسکراتی آواز پر اس وجود کے قدم تھمے تھے۔ مارنا چاہتے تھے کہ خوفزدہ کرنا چاہتے تھے مجھے؟ ایک بات کی تو گارنٹی ہے، مارنے کا ارادہ نہیں تھا تمہارا، ورنہ یوں خالی ہاتھ نہ جاتے۔ باڑی چلتا ہوا قریب آیا تھا۔ وہ انسان ایک دم غصے سے باڑی کی طرف بیٹھا تھا اور پسٹل اس پر تان لیا تھا۔ نو پلیز نہیں، ہی از مائی لائف، نو۔
جالے کہاں سے ہمارے درمیان میں آ کھڑی ہوتی، وہ جو کوئی بھی تھا سارنافی میں ہلاتا گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ تم جانتی ہو کون ہے یہ؟ باری نے حائمہ کو اپنے سوال پر نظر چٹاتے دے کر اجنبی سے پوچھا۔ تم بتا نہیں رہی کون ہے یہ اور مجھے کیوں مارنا چاہتا تھا؟ شاید میرے پاپا کو کوئی آدمی ان کو پتہ لگ گیا تمہارا، وہ غصے میں ہے بہت۔ باقی باتیں میں کل بتاؤں گی تمہیں، اب بھی مجھے جانا ہوگا۔ وہ جلدی میں کہتی چلے گی۔ باری کو کچھ پریشانی میں مبتلا لگی تھی۔ قورت ہر تک چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ وہ اس اندھیرے کا فائدہ اٹھاتا ہوئے اپنے ٹارگٹ کو آسانی سے اچیو کر سکتی تھی۔ کلائی پر بندی گھڑی کو دیکھتے اس نے موبائل پر کوئی کوڈ ملا، پھر سر دیوار کی اور سے نکالتی اس کا نتیجہ دیکھنے لگی، جو اس کے یقین کے مطابق سیکیورٹی کیمرے اپنی اوس میں ہی رک گئے تھے۔ وہ دیوار پھلانگنے کا سوچتی ابھی چلنے لگی تھی کہ کسی نے اس کی کن پٹی پر پسٹل رکھا تھا۔ کوئی ہوشیاری نہیں، مردانہ آواز پر وہ پلٹی سے سامنے کوئی 26 سالہ ہوبرو مرد تھا۔ آپ مجھ پر کس حق سے پسٹل تان رہے ہیں؟ وہ اپنے موبائل سے اس کوڈ کو ڈائل کرتی اپنے عدلی اعتماد سے بولی۔ یہ رات کے یوں چھوڑوں گی تو ہم مشکوک حرکتیں کرو گی تو پسٹل ہی تانا جائے گا۔ مرتکبی یزدانی نے اس کے حلیے پر گہری نظر ڈالی تھی، جو بلو جین پر وائٹ شرٹ پہنے اوپر بلیک لیدر جیکٹ میں بالوں کو پونی میں مقید کی خوش شکل لڑکی تھی۔ مشکوک حرکتوں سے کیا مطلب ہے؟ میں واک کر رہی تھی یہاں رات کے 11 بجے، واک وہ بھی آرمی کے کینٹ ایریا میں۔ مرتکبی کو وہ کچھ مشکوک کو لگی تھی۔ ہاں تو کہا لکھا ہے کہ یہاں پابندی ہے واک پر۔ اسے گورے واپس راستے کو ہولی، کون ہو تم؟ مرتکبی اس کے پیچھے آیا۔ اندھے ہو نظر نہیں آ رہا لڑکی ہے، وہ اپنی ناکامی پر اس پر چار دوڑی۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، پر اس لڑکی کے روپ میں کیا چھپا؟ مرتکبی نے اس پر جانچتی نگاہ ڈالی۔ ویری فنی، کیا میں تم سے پوچھوں کہ تمہارے اس لڑکے والے روپ کے پیچھے کیا چھپا؟ میں تو ایک عام شہری ہوں، آرمی میں میرا دوست ہے، اسے سے گپ شپ کرنے آیا تھا۔ تم بتاؤ کیا کر رہی تھی یہاں؟ میں ایک عام شہری ہوں اور واہ کرتی کرتی یہاں آگے بس۔ وہ چبا کر بولتی اسے قہر بڑی نگاہوں سے دیکھتی چلے گی۔ ایک عام لڑکی رات کے اس پہر یوں چوڑوں گی تو ہاں یوں غصے کی سر رضا کو بتانا چاہیے۔ اوپر سوچ انداز میں اس کی پشت کو گھونے لگا۔ اماں اکرب نے کال کی، آپ کو کب تک آئے گا؟ جتنا اچھا بتا دے کب آئے گا، دیکھو تو یہ لڑکا پرسوں کا نکلا ابھی تک گھر نہیں آیا۔ ایک وہ چھوٹا 2 ماہ سے غائب ہے، مجھے تو ان کے سمجھ نہیں آتی یہ کرتے کیا ہیں۔ دورے ادن بی جان کے پاس بیٹھے ان سے باتیں کر رہی تھی جب شہناز بیگم کے استفسار پر بڑھ گئی۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ دورے ادن جو اس کے یوں غائب رہنے سے خود حیران تھی پوچھنے لگی۔ آوارہ گردی اکرب کی آواز پر دورے ادن اٹھلی جو اپنی محسوس مسکراہٹ لیے بی جان کے گلے سے لگا تھا۔ بی جان آپ کو تو پتہ ہے میری جاب ہی ایسی ہے، اور جہاں تک بات سنی کی ہے تو وہ نیکسٹ ویک تو چکر لگائے گا۔ بی جان کو پیار سے بتاتا ان کے ناراضگی پل میں دور کر گیا۔ میں تو دلہن کے لیے کہہ رہی تھی، سارا دن بلائی پھرتی ہے۔ بی جان اس کی توجہ دورے ادن کی طرف دلائی۔ اکرب میں پرشوق نظر پلٹ کر جو سر جھکا گئی۔ تو اس کا علاج کیا؟ تو اس کا علاج کیا میں ہوں؟ بیوی کے لیے شوہری اس کی راحت اور خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ ہم لاکھ ادن کا دل بہلائیں پر اس وقت اسے تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ شہناز بیگم کی بات وہ سار لا گیا۔ صدر پاپا بھی اسے یہی بات سمجھاتی تھی کال پر، مگر اس کی مصروفیت کی وجہ سے وہ اپنے رشتے وقت نہ دے پا رہا تھا۔ اوکے جی سوری، میری جان کا مسئلہ تھا، بٹ اب میں پوری کوشش کروں گا اپنی آپ کی بہو کو خوش رکھنے کی۔ مجھے پتہ ہے میرا قلب سب سے اچھا ہے۔ بی جان اس کا سر چوم گی۔ بہو مجھے ذرا وضو کرا دو، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ بی جان اپنی سی کے سہارے اٹھی، شہناز بیگم سے بولی جو سر ہلا کر ان کے ساتھ چل دی۔ کوئی شکایت ہے تو آپ بھی کر دے۔ اکرب میں اپنے سے 5 انچ کے فاصلے پر بیٹھے ادن سے کہا، ورنہ پھر میں سر ہلا گی، کیا کوئی پریشانی ہے؟ اکرب اس کے چہرے پر ہی نظر جمائے بولا، بابا یاد آ رہے ہیں، ان پر کیا گزر رہی ہوگی؟ میں بہت بڑا قدم اٹھا گئی ہوں۔ دن رات اس کو یہی بات کھائے چلی جا رہی تھی کہ وہ اپنی ذات سے اپنے بابا کو کتنا بڑا غم دے بیٹھی تھی۔ اٹھیے چلیے میرے ساتھ۔ وہ اٹھ گیا۔ کہاں؟ وہ سوالیہ انداز سے دیکھنے لگی۔ آپ کے بابا کے پاس چلتے، آئی ہوپ وہ نہ صرف آپ کو معاف کریں گے بلکہ آپ کی بات بھی سمجھیں، آپ بھی اس گلٹ سے باہر نکل آئیں گی۔ اکرب کی سنجیدگی پر وہ چونک اٹھی۔
نہیں مجھے نہیں جانا وہ انوار صدیقی اکرب چوہان کبھی ڈر کر نہیں چھپتا۔ انوار صدیقی لاکھوں نپٹا چکا ہوں میں۔ چلیے آپ اس کا ہاتھ پکڑ اسے گاڑی تک لایا۔ ہمارا وہاں جانا ٹھیک نہیں پلیز آپ۔ وہ ڈر ہی تھی، وہ جانتی تھی انوار صدیقی اس وقت غصے سے بڑکا ہوگا، وہ اپنی وجہ سے اکرب کو کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ عدن ہر ڈر کا مقابلہ کرنا چاہیے ورنہ یہ خوف ہر خوشی کے رنگ کو پھیکا کرتا رہے گا۔ اکرب کی بات وہ پریشانی سے ہاتھ مسلنے لگی، اسے کیسے سمجھائے۔ وہ اس سے ایڈریس پوچھتا، گاڑی عدن کے گھر کے سامنے رکو، اسے اترنے کا کہتا، خود بھی گاڑی سے اتر گیا۔ پلیز واپس چلتے ہیں، کچھ دن بعد آ جائیں گے۔ وہ آخری بار اس کا ارادہ بدلنے کی کوشش کرنے لگی۔ جو کام کچھ دن بعد کرنا ہے وہ ابھی ہو جائے تو اچھا نہیں، اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اکرب میں عدن کا ہاتھ پکڑا، اسے لیے اندر چلایا، جہاں حال میں ہی ان کو نارینہ بیگم مل گئی، جو ان دونوں کو سادے کا ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ او تو آ گئی تو، ہمارے منہ پر کالک مل کر اس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہونا، لگتا ہے جس کا دل بڑھ گیا جب تمہیں چھوڑنے آ گیا۔ نارینہ نے زہر خواند نظروں سے عدن کو دیکھا تھا۔ کس قدر واحد الفاظ استعمال کر رہی ہیں، بنا کچھ پوچھے بنا کچھ جانے۔ اکرب کو اس کا لہجہ اور انداز ایک آنکھ نہ بایا تھا۔ اب اور جاننے کو کچھ رہ گیا ہے کیا؟ 3 راتیں باہر گزار کر آنے والی لڑکی کے ساتھ اسی انداز میں بات کی جاتی ہے۔ یہ بھی تو سوچیے کہ وہ کیوں یہ 3 راتیں باہر گزارنے پر مجبور ہوئی تھی۔ آپ لوگ جس دلدل میں اسے جھونکنے والے تھے، کیا اس کے بعد بھی ایسا قدم نہ اٹھاتی تو کیا کرتی؟ کیسے بے حس والدین ہیں آپ؟ پیسے کی حالت کس طرح آپ لوگ اپنی بیٹی کی پوری زندگی داؤ پر لگا سکتے ہیں؟ اکرب میں نرمی سے ان کو قائل کرنا چاہتا۔ واہ بھائی واہ، کیا عاشق ڈھونڈا ہے تم نے، اس کے اسی بادشاہ بال تم اس کے ساتھ باغی ہوگی ہے نا؟ نارینہ کے لہجے میں تمساہ تھا، دن تو بس تھوڑا چہرہ اور نام آنکھ کے لیے اکرب کی پوچھ پاچھ چھپی رہی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی بحث نہیں کرنی، عدن کے پاپا کہاں ہیں، ان کو بلوائیے۔ وہ نارینہ کے حلیے اور باتوں سے جان گیا تھا کہ وہ کس قسم کی عورت، اور ایسی عورتوں کے ساتھ الجھنا اسے پسند نہ تھا۔ نہیں ہے یہاں وہ، اور ویسے بھی اگر ہوتے بھی تو اس بے شرم اور ذلیل لڑکی کو گھر میں نہ گھسنے دیتے، جو اپنے باپ کی عزت کو رول کر عیاشیاں کرتی پھرے۔ مائنڈ یور لینگویج مس، آپ جانتے نہیں کہ آپ کس کے بارے میں اور کس کے سامنے کیا کہہ رہی ہیں۔ اگر آپ عورت نہ ہوتی تو یہ زبان ہی گدی سے کھینچ نکالتا جس سے آپ میری بیوی کے خلاف زہر اگل رہی ہیں۔ وہ اس قدر درست لہجے میں اس کی بات کاٹ کر بولا کہ نارینہ جہاں پھیکی پڑی وہیں عدن بھی کچھ سہم گئی تھی۔ یہ میرا کارڈ ہے، اس کے پاپا آئیں تو اتنا پیغام دے دیجیے گا کہ عدن اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں، مجھے تو اگر وہ باپ بن کر آتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ کی زبان کے مطابق آئیں گے تو میری بیوی سے بدتمیزی تو دور کی بات ہے، اس پر بری نظر بھی پڑی تو میں وہ آنکھیں بھی نکالوں گا، کیونکہ عدن اکرب چوہان کوئی عام لڑکی نہیں رہی۔ اب مائنڈ اس پارٹ انداز میں وارننگ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ نارینہ تو اس کی آنکھوں سے نکلتے چھلوں پر ہی سن رہ گئی تھی۔ آؤ گمسم، عدن کا ہاتھ پکڑتے ہوئے جیسے آیا تھا ویسے اسے لیے چلا گیا۔ باری، میں آج بہت خوش ہوں، تم جانتے ہو پاپا کو ہمارے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ باری نے سوئی جاگی کیفیت میں کال اٹینڈ کی تھی، مگر خائمہ رائے کا چہکتا لہجہ سماعتوں سے ٹکراتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اور ریلی وہ مجھ سے ملنا چاہتے، مطلب ان کو کوئی اعتراض نہیں؟ وہ پہلے تو اپنے مطلب کی بات کرتا خوش ہوا تھا، مگر پھر اپنا انداز بدل گیا تھا۔ ہاں تمہیں ایڈریس سینڈ کر ہی، تم رات کو وہیں آ جانا، ساتھ ڈنر بھی کریں گے، اور آج کی رات میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی۔ اس کا لہجہ شہ تھا، وہ کہ تم کر دو میں آ جاؤں گا۔ اس کا انداز نظر انداز کر گیا۔ کال بند کر کے باری نے موبائل سے بڑھ کر پھر پرسوچ نظریں باہر کے مناظر پر ٹکا دی۔ کیا کوئی اتنی آسانی سے میرے روبرو آ جائے گا، یا باری کو ٹریپ کرنے کی یہ کوئی کوشش؟ گہرا سانس بھرتا اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ نمبر سینڈ کر ہم اس وقت کی لوکیشن سینڈ کرو مجھے، کہہ کر اس نے کال کاٹ دیا۔ اپنے کپڑوں کی طرف متوجہ ہو کر پھر وہ لباس منحرف کیا جو دیکھنے کی حد تک لباس تھا، مگر اس کے اندر کچھ ایسے راز تھے جن کو صرف وہی جانتا تھا۔ وہ ڈنر کے بعد چہل قدمی کرنے لان میں جانے لگا تو ساتھ عدن کو بھی آواز دے دی۔ جی، اس کے قریب آئی۔ 28 سال ہو گئے اکیلے واک کرتے ہوئے، اب ساتھی مل گیا ہے، اس کے بعد بھی اکیلے واک کرنا کتنا برا فیل ہے۔ اکرب بھی بات پر زیر لب مسکا دی۔ اس ٹائم واک وہ رات کی پھیلتی سیاہی کو دیکھنے لگی۔ تو کیا اس ٹائم لوگ واک نہیں کرتے ہوں گے؟ میں نے کبھی نہیں دیکھا، تو اب ساتھ بھی دیجیے مجھے، واک کرتے ہوئے دیکھیے بھی۔ اکرب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ دیے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا لان میں چلا آیا۔
سر اس کے مضبوط ہاتھ میں چھپے اپنے ہاتھ کو دیکھ کر عجیب سے احساس سے دو چار ہو گئی۔ مجھے نیند آ رہی، وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتی نگاہیں پھر کے جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس آپ کی نیند کو بگانے کا طریقہ ہے، وہ رک کر بولا۔ عدنان متوجہ ہوئی جو زیر لب مسکرا رہا تھا۔ نیند کو بگانے کے لیے رومانس اور رومانٹک گفتگو کافی حیثیت رکھتی ہے۔ بڑا پرحدت انداز اس کی نیند، کیا اس کا دماغ بھی باکس اڑ گیا؟ وہ سرخ ہوتی جانے لگی مگر اس کا ہاتھ اس کی گرفت میں آ گیا۔ ہے مسز اکرب، ایسے تو نہ جاؤ۔ کیا دلکش التجا تھی۔ دور عدن کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر تم اجازت دو تو کیا رخصی کا کہہ دوں؟ ہمیں اب ایک ہو جانا چاہیے۔ دھیمے لہجے کی فرمائش تھی۔ عدن کو پتہ بھی نہ لگا کب اس نے آہستہ سے اسے اپنے اتنے قریب کیا تھا کہ دور عدن کی پشت اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ مجھے لگتا ہے مجھے محبت ہو رہی ہے۔ مدم سرگوشی اس کے کان کے پاس ابھری تھی۔ عدن تو بالکل ساکت تھی جیسے جان ہی نہ رہی تھی۔ پلیز مکمل کر دو۔ پرتپش لہجہ اس کے رخسار گرم کر کے وہ اس کی گرفت سے نکلتی بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آ کر لمبے لمبے سانس لیتی بیڈ پر گری تھی۔ قدرت ہٹک اپنی ناکامی سے کرتے غصے سے بل کھاتی مرتکبی کو کوسنے گالیوں سے مسلسل نوازی ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ کمینہ پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے منہ سے اور کچھ نکالتی، بڑھتے سیل نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ مشٹ کیا جواب دوں گی ان کو؟ اسکرین پر چمکتے نمبر کو دیکھ کر اس کی سانس رکی تھی۔ پھر گہرا سانس لے کال اٹینڈ کر کے کام ہوا کہ نہیں پوچھا گیا۔ قدرت نے اپنے سوکھے لبوں کو تار کیا۔ دراصل میں مطلب ناکام ہو گئی۔ ویل یہ لاسٹ موقع تھا، اب نیکسٹ فیل ہوئی تو معاف نہیں سیدھا صاف کیا جائے گا۔ سمجھ تو گئی ہوگی تم۔ کافی بے لچک انداز تھا۔ آئی ایم سوری، نیکسٹ ٹائم میں اپنی اس طرح کے بے مقصد الفاظ مجھے نہیں سنے۔ کھٹاک سے فون بند کر دیا گیا۔ اف، وہ سر تھام گئی۔ مسٹر کیپٹن مرتکب یزدانی، کیوں نہ پہلا نوالا تمہیں ہی بنایا جائے؟ تم نہیں بچو گے میرے ہاتھوں سے۔ وہ خیال میں اس سے محاط ہوئی جس کی وجہ سے اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہائمہ نے اپنے موبائل کو دیکھتی کسی گہری سوچ میں گم تھی، تبھی اس کے ہاتھ میں موجود موبائل وائبریٹ کرنے لگا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتی وہ کال اٹینڈ کر گئی۔ جی پاپا، دوسری طرف اس کا باپ تھا۔ موبائل کو تم کافی حد تک کامیاب ہو گئی ہو۔ اپنے مقصد میں مجھے آدھی ادھوری کامیابی کی کوئی خوشی نہیں۔ میں خوش تب ہوں گی جب اپنے دشمن کو چاروں شانے چت کر کے اس دنیا سے اس کا صفایا کروں گی۔ اس کے لہجے میں نفرت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ بھی ہو جائے گا، پہلے اس کام تک تو رسائی حاصل کر لو جس کے لیے تم اس تک گئی ہو۔ فکر نہ کرے پاپا، بس کچھ دن تک وہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہوگا اور وہ دن اس کا آخری دن ہوگا۔ ہائمہ رائے کا مضبوط لہجہ اس کے باپ کو نہال کر کے شاباش میری بیٹی، مجھے تم پر ہمیشہ فخر تھا اور رہے گا۔ آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا پاپا؟ اس کے پوچھ میں اس کا باپ گڑبڑایا تھا مگر وہ محسوس نہ کر سکی۔ ہاں کیوں نہیں بولا تم کر اپنا کام، اور ہاں ذرا دھیان سے، وہ بہت خطرناک ہے، اگر اسے ذرا بھی بنک پڑے گی تو وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ اس کی آپ فکر نہ کرے، مجھے پتا اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ ہائمہ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اجمل پٹھان سے ڈیل کر کے اٹھا تھا جب اجمل پٹھان کے باپ وہ کچھ چونک کر اس کی طرف پلٹا تھا۔ انوار صدیقی تم سے ملنا چاہتا ہے مجھ سے، پر کیوں؟ اسی کام کے سلسلے میں نے اسے بتایا تمہارے بارے میں۔ اگر تم زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ کام کرو، اس کا واسطہ بہت اوپر تک ہے۔ تمہاری بات مان کر اس سے مل لیتا ہوں کیونکہ مجھے تو ہر اس کام میں دلچسپی ہے جس میں پیسہ ہو۔ ذکی کے کہنے پر اجمل پٹھان مسکرایا۔ تو سمجھو انوار صدیقی تمہارے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہوگا۔ چلو دیکھ لیتے ہیں وہ میرے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہوتا ہے یا میں اسے آسمانوں تک پہنچاتا ہوں۔ وہ مانی ہنسی سے بولا جس کو بنا سمجھے اجمل پٹھان ہنس دیا۔ لگتا ہے تمہیں پیسے کی بہت خواہش ہے، پیسے کی نہیں سلطان کی۔ ذکی نے سگریٹ پر بڑا سا کش لیا۔ سلطان؟ اجمل پٹھان حقیقتاً حیران ہوا تھا۔ ہاں سلطان، بہت نام سن رکھا ہے اس کا۔ اس بلیک دھندے کے بازار میں سب سے بڑا بیوپاری ہے وہ، کمال ہے تم نہیں جانتے اسے۔ ذکی نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ غور سے ملاحظہ کیے تھے۔ جانتا ہوں، بس نام کی حد تک انوار صدیقی ضرور جانتا ہوگا اسے۔ چل پھر تم بھی اس سے ملنے کی خواہش کرو، میں بھی کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کس کی مراد بڑھاتی ہے۔ آدھا جلے سگریٹ کو جوتوں سے مسلسل اٹھ کھڑا ہوا۔ مال پہنچ جائے گا نا؟ جب پیسہ پہنچ جائے گا تو مال بھی پہنچ جائے گا، ذکی نے اسے کہتے ہوئے باہر کی ڈالی۔ سدا پاپا اپنے بچوں سمیت آئی ہوئی تھی، اس لیے عدن کا دل کافی حد تک بہل گیا تھا، ورنہ تو اپنے فادر کی پریشانی اسے کھائے چلی جا رہی تھی۔ شکر ہے آپ خود آگے، ورنہ میں آپ کو کال کر کے بلانے والا تھا۔ اکرب کی بات جہاں سدا پاپا اس کی طرف متوجہ ہوئی وہیں دور عدن کچھ پریشان سی دکھائی دینے لگی تھی۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ اکرب کیا کہنے والا، کیوں کوئی کام تھا۔
یہ کام تو بہت آسان ہے آپ سے، پر پہلے وعدہ کرے پورا کریں گے۔ ایسا بھی کیا کام اکرب؟ وہ کچھ حیران ہوئی۔ پہلے وعدہ تو کرے اس نے، کن آنکھوں سے عدل کے رنگ بدلتے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ کہ وعدہ آپ بولو، میں چاہتا ہوں کہ اب ہماری صدف آپ ہی وہ بی جان بلا رہی تھی آپ کو۔ ان کی بات سن آئیے پہلے ورنہ میں غصہ ہوں گی۔ عدل نے جلدی سے کہتے ہوئے ان کی توجہ اکرب سے ہٹائی تھی۔ ہاں میں ان کی سناؤں، تم یہی رکو اکرب۔ وہ بی جان کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ اکرب نے مسکراہٹ روکتے ہوئے عدنان کو دیکھا جس کی نیلی آنکھوں میں ہلکی کے اثرات تھے۔ ویسی ویسی کوئی بات بھی آپ ہی سے نہیں کریں گے؟ کون سی ایسی ویسی بات بتاؤ تم؟ جیسے بھی کرنے لگے تھے، نگاہیں چھٹائی گئی تھی۔ میں تو اپنے مطلب کی بات کر رہا، تمہارا تو نام بھی نہیں لیا میں نے۔ اس سے تانگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ آپ کیا کہنے والے تھے ان سے؟ یہی کہ میرے کمرے کو کسی کے وجود سے آباد کرے۔ مانی ہز لہجہ اس کے پورے وجود میں ایک بڑکی سے دوڑا گیا۔ وہ نظریں جھکا کے وہ ابھی پاپا ناراض ان کو بھی بنا لیں گے، پہلے تم تو مان جاؤ۔ اکرب اس کے قریب ہوا تھا۔ آپ عدن نام پکارتے ہوئے ہاتھ بھی پکڑا گیا تھا۔ جی تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے، یوں ساتھ رہ کر بھی دور رہنا، تم سمجھ ہی ہونا۔ آواز کی گمبھیرتا پر اس کے گال سلوتے ہاتھ چباتی اٹھنے لگی، مگر اکرب نے ایسا کرنے نہ دیا۔ عدل کی جان جیسے مشکل میں پڑنے لگی۔ ممانی جان آپ کو نانو بلا رہی ہیں۔ احمد نے اس کی جان اس مشکل سے نکالی تھی۔ اکرب کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے چل گیا۔ اکرب نے گہرا سانس بھر کر احمد کو پکڑ لیا۔ بانجی اچھا نہیں کیا؟ اس کے گال چومتا وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ والی ہائمہ رائے کے بیجی کے 10 پا پہنچ چکا تھا۔ وہ کوئی 10 مرلہ گھر تھا۔ باہر کھڑے چوکیدار سے ہائمہ رائے کے بارے میں پوچھتا۔ وہ اندر داخل ہوا تو اسے کچھ عجیب سا لگا۔ وہاں ایک سکوت سا ہارسو پھیلا ہوا تھا۔ ماہر اسے پکارتا۔ وہ ہال میں داخل ہوا، باریک بینی سے ہر طرف کا جائزہ لیتا۔ وہ ہال کے سامنے والے روم کی طرف بڑھا جس کا آدھا کھلا دروازہ اور فرش پر بڑا دوپٹہ اسے اپنی طرف متوجہ کر گئے۔ باری کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور اگلے پل ہی وہ شخص ڈر سامنے ہونٹ سے لت پت ہائمہ رائے کو دیکھ رہا تھا۔ باری ہائمہ رائے جو شاید ابھی اپنی موت سے لڑتے ہوئے آخری سانس گنتی اس کو پکارنے لگی۔ یہ کیا ہوا؟ کس نے کیا یہ؟ وہ دوڑتا ہوا اس کے نزدیک آیا، اس کا سر پکڑ اپنی گود میں رکھا، اس کے پیٹ سے نکلتے خون کو دیکھتا ہوا لب بھیج گیا۔ تمہیں ہسپتال لے کر جانا ہوگا تو؟ نہیں، اب ہسپتال جانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ تم آگے والی تمہارا انتظار در سے وہ کرا اٹھی تھی۔ ماہی یہ کس نے کیا تمہارے ساتھ؟ پلیز بتاؤ مجھے۔ یہ باری تم چلے اگلے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے اور وہ دم توڑ گئی تھی۔ باری اس کے ساکت وجود کو دیکھ کر دم سادے بیٹھا رہ گیا۔ اس کے مضبوط اعصاب ایک دم سے جھٹک کر رہ گئے تھے۔ کسی احساس کے ذریعے سے اسے نے پلٹ کر دیکھا تو دروازے میں کھڑے اس انسان کو دیکھا چونکا تھا۔ وہی بلیک ڈھیلی ڈالی پینٹ شرٹ پر بلیک ہوڈی اور اس ماسک سے چہرہ چھپائے باری پر پستول تانے والا انسان وہی تھا جو اس دن باری کو ریس کے میدان میں ملا تھا۔ باری نے ایک نظر ہائمہ رائے کے بے جان وجود کو دیکھا اور دوسری نظر اس انسان پر ڈال کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے ٹریپ کیا گیا ہے یا ہائمہ رائے کو۔ مرتکبی وہ اپنے جاگنگ ٹریک پر تھا جب اپنے پیچھے ایک نسوانی آواز پر مڑا تھا۔ قرت ہنٹر کو دیکھا وہ حیران ہوا تھا۔ تم اس رات کے بعد آبا دیکھا تھا؟ اس نے قرت کو۔ مجھے قرت ہنٹر کہتے ہیں۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ مرتکبی نے ایک نظر اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو دیکھا اور ہاتھ ملا لیا۔ یہاں پاس میں ہی میرا گھر ہے، وہ اس کے ساتھ چلتے بتانے لگی۔ میں ان کوارٹرز میں رہتا ہوں۔ میرا نام کیسے جانتی ہو تم؟ جاننا کچھ مشکل تو نہیں تھا، بس جان لیا۔ تم آرمی میں ہو کیا؟ اس کے ساتھ چلنے لگی جس پر مرتکبی کو کچھ حیرت ہوئی۔ اس کی اتنی بےتکلفی پر نہیں، آرمی والوں کا دوست ہو۔ جھوٹ مت بولو کیپٹن۔ مرتکبی یزدانی وہ دل ہی دل میں مسکرائی۔ کیا دوست آتے ہو یہاں تم کیوں پوچھی ہو؟ مرتکبی اپنی ناگواری نہ چھپا پایا۔ تاکہ تمہیں کمپنی دے سکوں۔ مجھے کسی اہل غیر کی کمپنی کی کوئی ضرورت نہیں، خاص طور پر کسی لڑکی کی تو بالکل نہیں۔ مسپاٹ انداز میں بولتا دوڑتے ہوئے اس کے پاس سے نکل گیا۔ قرت نے اپنی چبھتی نظریں اس کی پشت پر جمائی۔ تمہیں تو یہ بعد میں پتہ چلے گا کیپٹن کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ واپسی کی راہ پکڑ گئی۔ بی جان شہناز بیگم عمرہ ادا کرنے جا رہی تھی، اس لیے وہ جانے سے پہلے اکرب اور عدل کی رخصتی کر دینا چاہتے تھے تاکہ دونوں کو تنہائی اس گھر رہنے میں پرابلم نہ ہو۔ اس بابا جہاں اکرب ہوش ہوا تو وہیں عدل کو ایک نئی فکر اور پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ وہ بھی رخصتی نہیں چاہتی تھی۔ جب یہ بات اس نے صدف آپا سے کی تو وہ پیار سے اسے سمجھانے لگی۔
میں سمجھتی ہوں تمہاری کیا عدن اپنے گھر والوں کے رضا کے بنا تمہیں شادی شدہ زندگی کا آغاز کرنا مشکل لگ رہا ہے، پر تمہارے پاپا کو منانے میں ابھی وقت لگے گا، اور اس وقت کا انتظار کرنے میں تم اپنے اس رشتے کو نظر انداز مت کرو۔ ماما اور بی جان عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے وہ چاہتی کہ رخصتی ہو جائے تاکہ بنا کسی جھجک یا پریشانی کے تم لوگ ساتھ رہ سکو۔ ہم لوگ ویسے بھی تو رہ رہے ہیں نا، ایک ماہ ہی تو ہے، ہم ماما اور بی جان کے آنے کے بعد رخصتی کر لیتے ہیں۔ عدن کے بعد وہ گہرا سانس بھر کر اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھنے لگی کہ کس طرح اسے ان کے نازک رشتے کی نزاکت سمجھائے۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، پر عدن اب ساتھ رہنے کی اور بات ہے، ماما اور بی جان بھی تو ساتھ ہی، پر ان کے جانے کے بعد تم دونوں کو تنہا اس گھر میں رہنا ہوگا۔ تم لوگ میاں بیوی ہو، تنہا بھی رہ سکتے ہو، مگر ہم تم لوگوں کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ تم بیوی ہو عقل کی، وہ تم پر حق رکھتا ہے، اور یہ حق کی کشش عقل کو آزمائے، ہم ایسا نہیں چاہتے، تم سمجھی ہو نا۔ صدف آپا نے نبے تلے انداز میں جو اسے سمجھانا چاہتا وہ سمجھ کر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا، وہ بنا کچھ کہے اٹھ گئی تھی۔ کرو، ہاں کرب سے بات کروں گی، آئی ہوپ وہ سمجھ جائیں گے۔ یہ سوچ اسے ریلیکس کر کے عدن کرب چوہان سے بات کرنے کا موقع تلاش کرنے لگی، مگر کرب کچھ دنوں سے گھر ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب گھر آیا تب بھی عدن کو ٹائم نہ مل سکا، کیونکہ صدف آپا نے شاپنگ میں بھی اسے اپنے ساتھ کسی لیا تھا، اور پھر اب ان بھاگتے دنوں میں مہندی کا دن آن پہنچا، اسے پتہ بھی نہ لگا۔ مہندی کا فنکشن بہت بڑے پیمانے پر ارینج کیا گیا تھا۔ عدن مرجندہ اور گرین کنٹراسٹ کے جوڑے میں ملبوس تھا، کرب کی ڈھیر ساری کزنز میں گری وہ کچھ پریشان سی نظر آ رہی تھی۔ ہیلو عدن بھابی، ایک دلکش مردانہ آواز پر وہ سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ کوئی 25 سالہ ہُبرو نوجوان تھا۔ آئی ایم سنی، آپ کا اکلوتا دیور۔ اس کے تعارف کروانے پر عدن کے چہرے پر پہچان کے رنگ ابھرے تھے، کیونکہ وہ نہ صرف اس کی تصویر دیکھ چکی تھی بلکہ کئی دفعہ اس کا نام بھی سن چکی تھی۔ ویسے بھائی، آپ نے جتنی بھابی کی تعریف کی تھی، بھابی کو اس سے بڑھ کر پایا ہے۔ سنی کی شوخ آواز پر جہاں عدن چم کر سر جھکا گئی، وہیں کرب بھی مسکراتا ہوا عدن کا شرمیلا روپ دل میں اتارنے لگا۔ ڈیزائنر کے سرخ لہنگے میں جس پر گولڈن بے تحاشا کام ہوا تھا، گولڈ کی جولی اور ہیوی میک اپ میں وہ آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ خود بھی اسکن کلر کی شیروانی پر سرخ کلا پہنے اپنے بھرپور وجہ مردانہ وجاہت کے ساتھ پورے ماحول میں چھایا ہوا تھا، مگر جب نگاہ صدف آپا کے ساتھ اسٹیج کی طرف آتی عدن پر پڑی تو کتنے پل ہی وہ دم بہود رہ کر اسے دیکھتا رہ گیا، جو اس کے دل کے تار ہلا گئی تھی۔ وہ خوبصورت تو تھی، مگر اس کی خوبصورتی کرب کے لیے اتنی جان لیوا ثابت ہوگی یہ کرب کو اب معلوم ہوا تھا۔ وہ جگ تک اسے دیکھنے میں مصروف تھا، جو اپنے چہرے پر اس کی مسلسل ٹکی نظر کو محسوس کرتے بدل ہو رہی تھی۔ کرب چوہان کو کبھی کسی چہرے نے اس سامنے طرف نہیں کھینچا تھا جتنا عدن اسے اپنے حسن سے اس کے دل کو جگڑ چکی تھی۔ وہ محبت سے بھی شاید کچھ اوپر کی کیفیت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے اسے اس چیز کا احساس ہوا تھا کہ خون کی طرح اس کے جسم میں گردش کرنے لگی ہے۔ زکی کو ریسٹ کر لیا گیا ہے، اور ریسٹ کرنے والا ایس پی بازلحان۔ یہ خبر سب کے لیے بریکنگ نیوز ثابت ہوتی کہ زکی کو کسی نے ریسٹ کرنے کی ہمت کی تو کی کیسے، اور صبح سے 50 فون سنتے بازلحان کو بھی اس چیز کا احساس ہو چکا تھا کہ اس نے زکی کو شاید گرفتار نہیں کیا، بلکہ کسی ایم این اے تو کسی وزیر کے اسے طوطے کو قید کر لیا، جس کے اندر سب کی جان تھی، اس لیے تو کبھی کوئی کال کر رہا تھا تو کبھی کوئی۔ عادل غصے سے اٹھا اور اپنے قدم سلاخوں کے پیچھے بیٹھے زکی کی طرف بڑھا دیا، جو کرسی پر ٹانگ جمائے بیٹھا ایک پاؤں ہلا رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل پرسکون تھا، جیسے اپنے بیڈ روم میں بیٹھا سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتا، ریلیکس ہو دھوئیں کا ہوا کا ثبوت کرتا۔ وہ اب اس کی طرف متوجہ ہوا، جو قہر بڑی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ تمہیں کہا تھا نا زکی کو گرفتار کر کے تم نے خود اپنے اور اپنی وردی کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ اس چیز کا احساس اب تک تو تمہیں ہو گیا ہوگا۔ ہاں، ہو گیا احساس کہ میں نے برائی کی اس جڑ کو پکڑا ہے، جس کے ساتھ بہت سے قانون کے محافظ بھی اپنا اصل چہرہ دکھا رہے ہیں۔ کہہ دیتے ہیں ان کو جن کے رات کی نیندیں اڑ گئی ہیں تمہیں حوالات میں دے کر۔ بازلحان کی بات وہ دلکش کہہ کر لگا گیا، جیسے اس کی بات سے بہت محفوظ ہوا ہو۔ یہی تو کمال ہے، زکی کا گرفتار ہوتا میں ہوں اور جان باقیوں کی جانا شروع ہو جاتی ہے۔ خیر چھوڑو اس بات کو، تم مجھے چھوڑنے کی تیاری کرو، ٹھیک 5 منٹ بعد میں ان سلاخوں سے باہر ہوں گا، کبھی نہیں زکی۔ بازل نے مضبوط لہجے میں سر ترفی میں ہلایا۔ زکی یوں مسکرایا جیسے کسی چھوٹے بچے کی بات پر مسکرایا جاتا۔ ویل اوکے۔ وہ سر ہلاتا پیچھے ہو گیا، تبھی بازل اپنے بڑھتے خون کی طرف متوجہ ہوا۔ یس سر، جی سر، بٹ میرے پاس سارے ثبوت ہیں سر۔ اوکے سر، ٹھیک ہے۔ بازلحان نے موبائل جیب میں رکھتے جلتی نظر اس پر ڈالی، جو مسکرا رہا تھا۔ عجیب سا تمسخر تھا اس کی نظروں میں، جسے محسوس کر کے بازل لب بھیج گیا۔ کہا تھا نا ایس پی، پر تم بھی نہ بات ہی نہیں مانتے میری۔ دیکھ لینا زکی، وہ دن دور نہیں جس دن میں تمہارا
انکاؤنٹر کروں گا۔ اوریلی پر افسوس یہ ہنستی رہے گی۔ میں چاہوں تو ایک منٹ میں تمہاری وردی اتروا دوں، پر وہ کیا ہے نا، تو بہت ایماندار ہے اور مجھے ایماندار لوگ کافی سوٹ کرتے ہیں۔ لبو پر ٹھہرتی مسکرایا، غصہ دلانے کو کافی تھا مگر بازی صاحب کرتا سپاہی کو لاک کھولنے کا اشارہ کرتا چلا گیا۔ دروازے کو آہستگی سے بند کرتا بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ گلاب کے لڑیوں کے پیچھے سر جھکا بیٹھی ادن بیٹھی کی تھی جو خود کو اس کی نگاہ کی گرفت میں جگہ پا کر لرز کر رہ گئی تھی۔ ایسے لگتا جیسے آج چاند زمین پر اتر کر آ گیا ہے۔ اس کے نزدیک بیٹھا وہ بے خود سا اس کی طرف دیکھتا کہہ گیا، دورے ادن اکبر چوہان مجھے چاروں شانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یقین مانو اس وقت مجھے اپنی ماں سے دکھائی دے رہی ہے کہ آج میں اپنا آپ ہار گیا ہوں تم پر۔ اس کے لہجے گمبھیرتا نے ادن کی دھڑکنیں اتھل پتھل کر دی تھی۔ اکبر بے سادہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگا کر جس پر وہ کچھ سمٹ کا پیچھے ہوئی بہت بری بات ادن اس طرح نہیں کرتے پیار سے سرزنش کی گئی تھی۔ وہ پلکیں اٹھا کر کچھ کہنا چاہا تھا مگر اس کی آنکھوں سے بھوٹی روشنیوں پر زبان بند ہوئی تھی۔ جس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں کو نرمی کو محسوس کیا تھا، ادن کی جیسے جان جانے لگی تھی۔ جس کا ہاتھ رینگتا ہوا اس کی گردن پایا تھا، اور اگلا لمحہ ادن کے لیے قیامت بن کر ٹوٹا جب وہ جھکتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنا دہکتا لمس چھوڑ گیا۔ خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان تصور کر ہو جس کے نصیب میں اللہ نے تمہیں لکھ دیا۔ اس کے سامنے تکیہ سائے کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا اور اس کے چہرے کو گرفت میں لیتا اپنی نظروں کی پیاس بجھانے لگا۔ ادن اس کی نظر کی حدت سے پذل ہونے لگی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، کہو نہ سناؤ۔ اس کی چوڑیوں سے کھیلنے لگا وہ اب بھی میں یہ سب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح بات کرے جو اس کی قربت میں مدہوش ہو رہا تھا۔ اکرب آپ اس کے منہ سے نکلتا اس کا نام اکرب کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اسے آج سے پہلے اپنا نام اتنا اچھا نہیں لگا تھا جتنا ادن کے لبوں سے ادا ہوا اچھا لگا تھا۔ جی اکرب کی جان شوہر انداز میں کہتا اس کی کلائی کو جھٹکا لیتا اسے اپنے اوپر گرا گیا۔ وہ دھک سے لگی ہر گستاخی معاف بوجھل آواز میں کہتا وہ واقعی میں شریر گستاخیوں کا اتر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر اپنی چاہت کے پھول کھلانے لگا جو اس کی قربت کی گرمی سے پگھلنے لگی تھی۔ آپ پلیز وہ بولنے کے قابل ہوئی تو اس کی بڑھتی شوہر جسارتوں کو باندھنے کے لیے بول اٹھی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اکرب نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر پھر سے نزدیک کرنا چاہتا کہ وہ جلدی سے کہے گی کہو۔ وہ توجہ سے سننے لگا۔ وہ سمجھ مجھے پاپا کی بہت فکر ہے اور وہ ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ رخصتی ان کے مان جانے کے بعد ہو مگر کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ آپ سے بات کرنی تھی پر آپ گھر ہی نہیں تھے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ اٹھ کر بیٹھا تھا، میں ابھی اس رشتے کو یہی رکھنا چاہتی ہوں جب تک پاپا نہیں راضی ہو جاتے تب تک پلیز۔ اس کی بات پر اکرب میں گہری سانس ہوا کے ثبوت کی ہوگا تو کچھ مشکل پر تمہارے لیے یہ بھی صحیح اب ہوچ۔ اکرب نے نرمی سے استفسار کیا۔ وہ مسکراتی ہوئی سر ہلا گئی اور پھر اکرب نے چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے اس کی ساری جھجک ختم کر دی۔ ادن جب لباس تبدیل کر گیا، اکرب ٹراؤزر شارٹ میں ملبوس بیڈ پر لیٹا اپنے موبائل کے ساتھ لگا تھا۔ ادن بیڈ کی دوسری طرف آ کر ٹک گئی۔ اکرب نے اسے لیٹے دیکھ کر لائٹ آف کر کے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ بے فکر ہو، پاس سونے سے کوئی خطرہ نہیں، اکرب نے مسکرا کر کہا جھک کر اس کی پیشانی چومی باہوں میں لے کر آنکھیں موند کر، جبکہ ادن عجیب سے احساسات میں گری اسے اتنا قریب دیکھ کر کتنی دیر تک سو نہ سکی۔ حارث تم ہو؟ وہ دونوں اس وقت اس کی شاپ میں آئے تھے۔ حارث جو کسی گاڑی کو ٹھیک کرنے میں مصروف تھا دو اجنبیوں کو دیکھتا ان کی طرف آیا۔ جی میں ہی حارث ہوں، آپ لوگ؟ وہ دونوں کو پہچاننے کی ناکام کوشش کرنے لگا تھا۔ ہمیں تم نہیں جانتے پر ہم تمہیں جانتے ہیں، تم بالی کے دوست ہو نا؟ ان میں سے ایک بولا۔ حارث بالی کے نام پر چونکتا ہوا سر ہلا گیا۔ ہمیں بالی سے ملنا ہے، کہاں ہے وہ؟ ایک سال سے تو میں بھی اسے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے بھی نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ اس کے بتانے پر وہ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔